سرکار مجاہد ملت الشاہ محمد حبیب الرحمن عباسی قادری علیہ الرحمت والرضوان کی یادگار معاشرتی دینی نیم سیاسی تحریک تنظیم آل انڈیا تبلیغ سیرت کے بینر تلے آج یاد رفتگاں یعنی تقریب چہلم حافظ احادیث کثیرہ خطیب البراہین خطیب ایشیا و یورپ حضرت علامہ محمد حسین صدیقی ابوالحقانی علیہ الرحمت والرضوان کے تعلق سے دوسرا پارٹ آل انڈیا تبلیغ سینت کے بینر تلے منعقد ہو رہا ہے۔ حسب دستور میں تلاوت کلام پاک سے آج کی اس محفل کا آغاز کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم۔ ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين۔ وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ محترم حضرات و سامعین، جیسا کہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ آج کی یہ تقریب چہلم حضرت محمد حسین صدیقی ابوالحقانی علیہ الرحمت والرضوان جو کل تک ہمارے ساتھ تھے آج اللہ کو پیارے ہو گئے، اور اسی کے ساتھ عالم اسلام و سنیت خانوادہ اشرفیت کی ایک بزرگ شخصیت حضرت سید کمیل اشرف چشم و چراغ خانوادہ اشرفیت وہ بھی ابھی چند دنوں پہلے وہ بھی بچھڑ گئے۔ تو یہ پارٹ 2 ہے یاد رفتگاں کے عنوان سے۔ ڈاکٹر اقبال نے بہت صحیح کہا ہے کہ جو بادہ کش ہیں پرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں، کہیں سے آبے بقائے دوام لا ساقی، نام نیک رفتگاں ضائع مکن۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے نام نیک رفتگاں ضائع مکن تا بمانت نام نیکت برقرار۔ تو دنیا کا دستور ہے جو بھی دنیا میں آیا ہے اس کو جانا ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں
جو چلے جاتے ہیں دنیا سے لیکن دنیا ان کو فراموش کر دیتی ہے۔ انہیں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو جاتے ہیں لیکن پوری دنیا سوگوار ہو جاتی ہے۔ انہیں میں یہ دونوں شخصیات بھی، یعنی حافظ احادیث کثیرہ حضرت علامہ محمد حسین صدیقی المعروف ابو الحقانی علیہ الرحمہ اور پیر طریقت خطیب لاسانی حضرت سید کمیل اشرف صاحب علیہ الرحمۃ و رضوان، یہ ہمارے دنیا سنت کے اہم ترین شخصیات تھیں جو اس خاکدان گلتی سے اللہ تعالیٰ کے قرب میں جو چلے گئے، تو ان کی یاد میں یہ آج کا پارٹ 2 یاد رفتگاں ویبنار وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، اور اس تقریب کی صدارت امریکہ کی ایک مشہور شخصیت حضرت مبلغ اسلام و سنیت حضرت علامہ سید فخر الدین علوی صاحب، جو حضور شعیب الاولیاء علیہ رحمت و رضوان کے خانوادے کے چشم و چراغ ہیں، اور جن کے کارنامے علمی خدمات ہندوستان ہی نہیں بیرون ہند، خاص طور سے یورپ میں ان کی خدمات، علمی خدمات محتاج تعارف نہیں ہے، وہ صدارت فرما رہے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے دوسرے شرکاء میں جو جڑ گئے ہیں، وہ دلی کی مشہور یونیورسٹی جامعہ ملیہ سے جنہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہے مسائل جدیدہ کے اوپر، جن کی تحقیق ہے اور جن کو محقق مسائل جدیدہ کہتے ہیں، یعنی حضرت علامہ ڈاکٹر ممتاز عالم صاحب، جو اس وقت مولانا مظہر الحق یونیورسٹی پٹنہ میں جو شعبہ اسلامک اسٹڈیز سے بھی وابستہ ہیں، وہ بھی جڑ چکے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اہم ترین شخصیت جن کے علمی کارنامے اور جن کے خطبات اور منصب تدریس سے جو تمام لوگوں کو، بچوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، اور مسند خطابت کے ذریعے عوام جن سے مستفید ہوتی ہے، جو نئے میدان میں عنوان کو ڈھونڈ کر اس موضوع پر خطاب فرماتے ہیں، اور انداز خطاب بھی نرالا ہے۔ میری مراد ہے حضرت مولانا فیروز القادری صاحب، مفتی فیروز القادری صاحب، جامعہ نبویہ کے جو بانی بھی ہیں، اور یہ مدھوبنی دربھنگا بہار سے متعلق ہیں، یہ بھی ہم سے جڑ چکے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے درمیان شاہکار ترنم شاعر اسلام حضرت ظفر عقیل صاحب، یہ بھی جڑ چکے ہیں، جو بارگاہ نبوی میں اور حضرت علامہ ابو الحقانی علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں خراج عقیدت بھی پیش کریں گے، اور بارگاہ رسالت میں نعت پاک کا ہدیہ بھی پیش فرمائیں گے۔ یہ بھی جڑ چکے ہیں۔ ہم اپنے تمام شرکاء کا آل انڈیا تبلیغ سیرت کے پلیٹ فارم سے ان کا استقبال کرتے ہیں، اور میں اسی کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گا کہ آپ نے گزشتہ روز، جیسا کہ حضرت علامہ محمد حسین صدیقی رضوی ابو الحقانی علیہ رحمت و رضوان کے اوپر آپ نے کچھ گفتگو سماعت فرمائی تھی، تو آج بھی آپ ان کے اوپر بھی سماعت کریں گے۔ اور ہاں، ایک اور اہم شخصیت جو دلی میں جامعہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمت و رضوان کے بانی بھی ہیں، اور عربی زبان و ادب کے حوالے سے بھی، اور عربی تدریس کے حوالے سے بھی، اور خطابت کی دنیا میں بھی جو محتاج تعارف نہیں ہے، میری مراد میرے دوست حضرت مولانا مقبول احمد سالک مصباحی صاحب، وہ بھی ہم سے جڑیں گے، جو ہمارے جو اکابر اس دنیا سے اس سال رخصت ہوئے ہیں، ان کے اوپر وہ بھی ایک تعزیت اور اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں گے۔ حضرات، ہمارے جو ممدوح ہیں، جن کے لیے ہم لوگ جمع ہوئے ہیں، یعنی حضرت علامہ محمد حسین صدیقی ابو الحقانی علیہ رحمت و رضوان، یہ ان کی پیدائش
लौकहा जिला मधुबनी बिहार में हुई। ये नेपाल के तराई का इलाका है और हिंदुस्तान का बॉर्डर है, और पैदाइश इनकी हुई है 2 दिसंबर 1956 ईस्वी में, और आपका विसाल हुआ है 13 सितंबर 2020 ईस्वी में। तो आप इस तारीख को नोट फरमा लें। और अब मैं गुजारिश करूंगा, बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में खराज अकीदत पेश करने के लिए हज़रत ज़फ़र अकील साहब हज़ारीबाग, जो ऑल इंडिया तबलीग सीरत के मुस्तकिल रुकन भी हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि मुख्तसर में नात पाक बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में पेश करके हम लोगों के क़ुलूब को महजूज फरमाएं। हज़रत ज़फ़र अकील साहब बारगाह रिसालत में नात पाक पेश करते हुए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑल इंडिया तबलीग सीरत के बैनर तले सयाह यूरोप व एशिया हाफिज अहादीस कसीरा हज़रत अल्लामा अबुल हक्कानी साहब क़िबला अलैहिर्रहमा की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है, जिसमें तमाम शुरका हैं। अमेरिका से हज़रत अल्लामा सैयद फ़खरुद्दीन साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली, हज़रत अल्लामा डॉक्टर ग़ुलाम अब्दुल क़ादिर हबीबी साहब क़िबला और दिगर मेहमान इस वक्त तशरीफ फरमा है। मैं नाते पाक का एक मतला नज़र कर रहा हूँ, आप समाअत फरमाएं। दुरूद पाक का नजराना पेश कर लें। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। के आफताब हैं हो जान महताब हैं हुजूर, रश के आफताब हैं हुजूर, जान महताब हैं हुजूर, जान महताब हैं हुजूर, के रश के आफ लग रहा है हजरत शायर इस्लाम ज़फ़र अकील साहब क़िबला के नेटवर्क का प्रॉब्लम शायद है। मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है। फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, आप मतलब समाअत फरमाएं। जी जी जी, जारी रखें। के रश के आफताब हैं हुजूर, जान महताब हैं हुजूर, रश के आफताब हैं हुजूर, जान महताब हैं हुजूर, जान महताब हैं हुजूर, के रश के आफताब हैं हुजूर, रश के आफताब हैं हुजूर, जान महताब हैं हुजूर, जान महताब हैं हुजूर, नूर की निगाह से पढ़ो, नूर की निगाह से पढ़ो, नूर की किताब है हुजूर, नूर की निगाह से पढ़ो,
निगाह से पढ़ो, नूर की किताब है हुजूर, नूर की किताब है हुजूर, नूर की कली है फातिमा, जिसमें फूल हैं हसन हुसैन, नूर की कली है फातिमा, जिसमें फूल हैं हसन हुसैन, नूर की कली है फातिमा, नूर की कली है फातिमा, जिसमें फूल हैं हसन हुसैन, जिसमें फूल हैं हसन हुसैन, जाने गुल अली की जात है, जाने गुल अली की जात है, जाने गुल अली की जात है, हासिले गुलाब हैं हुजूर, जाने गुल अली की जात है, हासिले गुलाब हैं हुजूर, हासिले गुलाब हैं हुजूर। और ये भी शेर मैं नज़्म कर रहा हूँ, समाअत फरमाए कि चप चप छान कर कहा जिब्राइल ने ये बरमला, चप चप छान कर कहा जिब्राइल ने ये बरमला, कि चप चप छान कर कहा जिब्राइल ने ये बरमला, जिब्राइल ने ये बरमला, कि आप बेमिसाल हैं हुजूर, आप बेमिसाल हैं हुजूर, आप लाजवाब हैं हुजूर, आप बेमिसाल हैं हुजूर, आप लाजवाब हैं हुजूर, आप लाजवाब हैं हुजूर। अशार तो बहुत हैं, मैं मक्ता नज़्म कर रहा हूँ, समाअत फरमाए कि है ज़फ़र अक़ील को पता चश्मे मुर्तज़ा का वाक़या, है ज़फ़र अक़ील को पता चश्मे मुर्तज़ा का वाक़या, चश्मे मुर्तज़ा का वाक़या, कि है ज़फ़र अक़ील को पता चश्मे मुर्तज़ा का वाक़या, चश्मे मुर्तज़ा का वाक़या, के दर्द को जो कर दिला दवा, दर्द को जो कर दिला दवा, आपके लवाब हैं हुजूर, दर्द को जो कर दिला दवा, आपके लवाब हैं हुजूर, आपके लवाब हैं हुजूर, नूर की निगाह से पढ़ो, नूर की किताब है हुजूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये थे शायर इस्लाम जनाब ज़फ़र अक़ील साहब, जिनको आप ऑल इंडिया तबलीग सीरत के और दीगर तकरीबात में भी सुनते रहते हैं। और इसी के साथ साथ हज़रत अल्लामा अबुल हक़्क़ानी अलैहि रहमत व रिज़वान, जिनसे मेरे ताल्लुक़ात तकरीबन 1984 से हैं, और अल्लामा जितने बड़े ख़तीब थे उतने ही बड़े इंसान और इंसानियत नवाज भी थे, इंसानी कदरदान, इंसानी रवायात के हामिल भी थे। सिर्फ आप ख़तीब ही नहीं थे, बल्कि तकरीबन दर्जन भर किताबें भी आपके इल्मी जलालत की शाहिद हैं। और
اساتذہ میں آپ کے جلالت العلم حافظ ملت علامہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی علیہ الرحمت و رضوان اور حضرت علامہ جیش محمد صدیقی علیہ الرحمت و رضوان اور حضرت علامہ بحر العلوم حضرت علامہ مولانا مفتی عبد المنان صاحب قبلہ علیہ الرحمت و رضوان، یہ سب آپ کے اساتذہ میں، یہ سب اہم اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کی کتابوں میں جو آپ کے رشات قلم سے جو کتابیں نکلی ہیں، جن کو پڑھنے کے بعد بہت سے طالب علم جو بعد میں علماء ہوئے وہ ماشاءاللہ وہ اچھے خطیب بن گئے، تو ان میں ضیاء حدیث، حق کی تلوار، خطبات ابو الحقانی، حاضر و ناظر، جنتی کون، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، صدقات، زیارات، غزوات، آخری آپ کی تصنیف ہے اربعین ابو الحقانی۔ اللہ تعالیٰ ان کے تمام خدمات کو قبول فرمائے۔ اور اب میں اپنی جماعت کے ایک فاضل نوجوان حضرت علامہ فیروز القادری صاحب بانی جامعہ نبویہ مدھوبنی بہار انڈیا، ان کو میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ تشریف لائیں اور علامہ کے حوالے سے آپ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ آپ کے سامنے حضرت علامہ فیروز القادری صاحب بانی جامعہ نبویہ مدھوبنی بہار۔ جملہ شرکائے بزم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم وعلیکم على السلام رسول ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں بے حد ممنون و مشکور ہوں حضرت ڈاکٹر غلام قادر صاحب قبلہ دام ظلہ علینا، جو تبلیغ سیرت آل انڈیا تبلیغ سیرت دہلی کے صوبائی صدر ہیں، اور آج کا یہ پروگرام تقریب تحلم جو کہ یاد رفتہ کے نام سے حضرت علامہ حافظ احادیث کثیرہ محمد حسین صدیق ابو الحقانی علیہ رحمت الرضوان کے نام سے منسوب ہے، یہ پلیٹ فارم ہے آل انڈیا تبلیغ سیرت، اور اسی پلیٹ فارم سے آج ہم عہد رفتہ یا یاد رفتہ کے نام سے تقریب تحلم کی خوبصورت تقریب میں ہم لوگ شرکتوں کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ آج کی سرپرستی جیسا کہ آپ تمام لوگوں نے سنا، مبلغ اسلام حضرت علامہ سید فخر الدین علوی مدظ اللہ العالی نیو یارک امریکہ فرما رہے ہیں، جبکہ حضرت علامہ ڈاکٹر ممتاز عالم صاحب قبلہ مولانا مظہر الحق یونیورسٹی پٹنہ وہ بھی تشریف رکھتے ہیں۔ شاعر اسلام حضرت ظفر عقیل صاحب قبلہ سے آپ نے سنا۔ کچھ دیر میں حضرت علامہ ابو الحقانی علیہ رحمۃ الرضوان کی بارگاہ میں خراج عقیدت اس طرح سے چند باتیں آپ تک رکھوں گا، اور اپنی گفتگو کا آغاز میں جگر مراد آبادی اور نصیر الدین نصیر صاحب کے دونوں کے ایک شعر سے میں شروع کروں گا، تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ، قدرے ترمیم میں کروں گا ان کے اشعار میں، جو ضمیر میں تبدیلی ہوگی، یعنی متکلم کی جگہ حاضر کا صیغہ ہی میں استعمال کروں گا۔ وہ شعر یہ ہے کہ ایک قیامت ڈھائے گا دنیا سے اٹھ جانا تیرا، ایک قیامت ڈھائے گا دنیا سے اٹھ جانا تیرا، یاد کر کے روئیں گے یاران میں خانہ تجھے۔
اور جان من جملہ خاصان میں خانہ تجھے، سبحان اللہ، تو رویا کریں گے جام و پیمانہ تجھے۔ حضرت علامہ ابوالحقانی علیہ رحمۃ الرضوان پوری دنیا سنیت اور خصوصیت کے ساتھ جو لوگ جتنے قریب رہے ہیں وہ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ انہوں نے تقریباً تمام شعبے میں دینی خدمات کو انجام دیا۔ یہ اور سی بات ہے کہ ان کا جو تعارف پوری دنیا میں تقریر کے حوالے سے اور حدیث رسول کے حوالے سے ان کا تعارف ہوا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ علاقائی سطح سے لے کر کے اور باہری کی دنیا تک، جہاں تک میں جانتا ہوں کہ جتنے بڑے وہ خطیب تھے اتنے ہی وہ درد دل رکھنے والے صاحب دل بھی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ہر بے شک، شعبے میں کام کرنے کی کوشش کیا۔ اللہ رب العزت نے حدیث رسول کی برکتیں صحیح معنوں میں حضرت علامہ ابوالحقانی علیہ رحمۃ الرضوان کو عطا فرمائی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، اور پھر اس پر عمل کرنے والوں کے لیے باضابطہ جو بشارتیں آپ نے ارشاد فرمائی، نور اللہ عمران سمع مقالتی فوعاها واداها کما سمعها، کہ اللہ اس شخص کو سرسبز و شاداب رکھے جس نے میری حدیث سنی، یاد کیا اور دوسروں تک پہنچا دیا۔ اس حدیث کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو یہ اندازہ ہوتا، اور پھر علامہ کی زندگی دیکھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے صحیح معنوں میں حدیث رسول کی خدمتوں کا صلہ انہیں دنیا میں عطا فرمایا۔ اور اس کا جو ایک دوسرا پہلو ہے سرسبز و شاداب رہنے کا، ایک تو یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے پروردگار عالم نے تمام تر نعمتیں ایک انسان کی زندگی گزارنے کے لیے جو ضروری ہے اللہ نے علامہ علیہ رحمہ کو عطا فرمایا۔ دوسرا پہلو اس حدیث کا یہ ہے، چونکہ حدیث یہ مطلق ہے، یہ مقید نہیں بلکہ مطلق ہے، اور تمام علماء جانتے ہیں کہ مطلق اپنے اطلاق پر ہی جاری ہوگا۔ جب حدیث مطلق ہے تو اس کو دنیا تک محدود کر دینا یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ انہیں قبر و حشر میں بھی شاداب رکھے گا۔ یہ حدیث رسول کی خدمتوں کی برکتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں انہیں عطا فرمائے وہ ہم لوگوں نے اپنی نگاہ سے دیکھا، اور جو کل قیامت کے دن اور قبر و حشر کی جو منزلیں ہیں وہاں جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا وہ انشاء اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت کی ذات سے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بے حساب مغفرت کا معاملہ حضرت علامہ ابوالحقانی علیہ رحمہ کے ساتھ میں فرمائے گا۔ دوسری فیلڈوں میں جہاں تک میں جانتا ہوں، کچھ پرسنلی جو ہمارا اپنا ایک معاملہ ہے، میں جو انہیں جانا تو حضرت علامہ مولانا محمد تحسین رضا صاحب قبلہ مصباحی، کیونکہ وہ ہمارے رفیق درس بھی ہیں اور بہت قریبی ساتھی ہمارے رہے ہیں، ان کے ذریعے سے میں نے بہت قریب سے ان کو جانا۔ ایک بار خدا فاؤنڈیشن جو جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں ہم لوگوں نے قائم کیا، اور اس کے اغراض و مقاصد میں سے ایک یہ تھے کہ بہت سارے ایسے طلباء جو ڈسٹرکٹ مدھوبنی آتے ہیں، گائیڈ لائن نہیں ہونے کی وجہ سے وہاں ان کا ایڈمیشن نہیں ہو پاتا، نتیجے میں جس سال ہم لوگ گئے تھے اس سال جامعہ اشرفیہ میں پورے مدھوبنی ڈسٹرکٹ کے تقریباً زیادہ سے زیادہ 6 بچے رہے ہوں گے۔ ہم لوگوں نے بیٹھ کر کے تبادلہ خیال کیا کہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، تو ایک بات ہم نے یہ رکھی کہ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے طلباء ایسے ہوں گے جو آتے ہوں گے، آنے کے بعد ان کو گائیڈ لائن نہیں کیا جاتا ہوگا، نتیجے میں یا تو وہ پیپر صحیح سے نہیں لکھ پاتے ہوں گے
یا پھر صحیح رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے ان کا ایگزام صحیح نہیں جاتا ہوگا۔ اگر ہم لوگ اس پہ کوشش کریں اور کوشش کر کے ان طلباء کی رہنمائی کریں، ان کو گائیڈ لائن کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اچھی خاصی تعداد طلباء کی جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں جو صحیح معنوں میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ وہاں ایڈمیشن لے سکتے ہیں، وہاں وہ داخلہ لے سکتے ہیں۔ پھر ہم لوگوں نے ہدا فاؤنڈیشن کی بنیاد ڈالی، اور اس میں ہمیں ضرورت تھی ابتدان، کیونکہ ہم تو طالب علم تھے، ظاہر سی بات ہے کہ ہم خود طالب علم کتنا اہتمام اور کتنا انتظام کر سکتے تھے، تو ہر آدمی کے اپنے اپنے اخراجات، ہر آدمی کے اپنے اپنے لیے ضروریات، لیکن ان تمام تر الجھنوں کے بیچ ہم لوگوں نے حضرت علامہ ابو الحقانی علیہ رحمت و رضوان سے ہم لوگوں نے رابطہ کیا وہ کہا کہ حضور ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ مدھوبنی کے لیے ایک تنظیم ہم لوگ جامعہ اشرفیہ میں قائم کریں، جس کا مقصد ہی ہو کہ اپنے علاقے سے، مدھوبنی ڈسٹرکٹ سے اور اس کے اطراف و اکناف سے وہ طلباء جو یہاں آ کر کے رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے یہاں سے دور ہو جاتے ہیں اور اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر پاتے ہیں، ان لوگوں کو تلاش کر لائیں گے اور پھر ان کو ہر اعتبار سے سہولت یہاں فراہم کریں گے۔ اور اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم لائبریری یہاں قائم کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ لائبریری میں جو اخراجات آئیں گے وہ ہم سے کیا چاہیے؟ ہم لوگوں نے کہا حضور 10,000 روپے فی الحال اگر آپ ہم لوگوں کو دے دیں تو ہم لوگ کم سے کم کچھ کتابیں جمع کر لیں گے، اور ساتھ ہی کتاب کے ساتھ ساتھ لائبریری یعنی الماری وغیرہ کا انتظام کر لیں گے۔ الحمدللہ 2 سے 3 دنوں میں حافظ احادیث کثیرہ حضرت علامہ ابو الحقانی علیہ رحمت رضوان نے اس رقم کو ہم لوگوں کے درمیان بھیجا، اور آج بھی وہ لائبریری جامعہ اشرفیہ میں غالباً 62 نمبر روم میں موجود ہے، الحمدللہ۔ اس طرح کے اور بھی ہمارے علاقے میں، جہاں تک میں ابو الحقانی علیہ رحمت رضوان کو جانتا ہوں، ہمارے علاقے میں بد مذہبوں کے علاقے میں جہاں حضرت کی شادی ہے، 12 ٹولہ کہتے ہیں اسے، بد مذہبوں کا گاؤں ہے وہ، اس علاقے میں ساہر گھاٹ میں مسجد کی ضرورت تھی۔ حافظ احادیث کثیرہ حضرت علامہ ابو الحقانی علیہ رحمت رضوان نے اپنے ذمہ لے کر کے باضابطہ ساہر گھاٹ میں انہوں نے مسجد صرف نہ قائم کیا، بلکہ وہاں مسجد جب تک مکمل تعمیر نہیں ہوئی اس وقت تک حضرت نے تمام تر معاملات کی ذمہ داریوں کو سنبھالا، اور مسجد کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے بعد پھر وہاں امام کی بحالی کے بعد حضرت وہاں سے تشریف لے گئے اور گاؤں والوں کو حوالے کر دیا۔ اس طرح کی کئی مثالیں خود ہم جانتے ہیں جو ہمارے علاقے میں حضرت نے خدمات انجام دیے۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ جہاں حضرت علامہ ابو الحقانی ایک بہت بڑے خطیب تھے، خطیب عرب و عجم تھے، وہیں تڑپتا ہوا دل بھی اپنے سینے میں وہ رکھتے تھے، قوم و ملت کے لیے ہمیشہ ان کا دل دھڑکتا تھا، اور پھر جو خدمتیں اللہ تعالیٰ نے ان سے لی، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ جانتے ہیں وہ تو بہت اچھے سے جانتے ہیں، اور جنہیں نہیں معلوم ہے انہیں بھی یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ خطیب تھے ہاں تو نذرانے کی رقم صرف اور صرف اپنی ذات پر یا اپنے بچوں کی ذات سے خرچ کرتے تھے، کیونکہ میں خود دارالعلوم رضا مصطفیٰ جو حضرت کی شاندار یادگار ہے، جہاں اس وقت ہم لوگ عرس چہلم کے موقع پہ حاضر ہوئے تھے، اس میں 1 سال میں پڑھا ہوں، میں وہاں کا طالب علم ہوں، میں نے بہت قریب سے ان کے شب و روز کا مشاہدہ کیا ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ الحمدللہ طلبا پر جو شفقت وہ فرماتے تھے، اور دینی تعلیم کے لیے جس قدر وہ بے چین رہتے تھے، ان کے قریب رہنے والا ہر فرد بڑی آسانی سے اس کو جان سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جامعہ فاطمۃ الزہرا جو انہوں نے دربھنگہ میں، ایک درد تھا ان کا کہ شہزادی اسلام کے لیے کوئی ادارہ ایسا ہو جس میں معیاری تعلیم دی جائے، اور اس کے لیے انہوں نے اپنے شہزادے حضرت علامہ مولانا تحسین رضا صاحب اللہ مصباحی کو تیار کیا، اور باضابطہ طور سے ایک مشن دیا ان کو کام کرنے کے لیے، اور 2-3 سالوں کے اندر اندر جو انہوں نے تعلیمی معیار کو بلند کیا، وہ اپنی مثال آپ ہے۔
اور اس کو سمجھنے کے لیے یہ ہم بہت آسانی کے ساتھ میں یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اکثر و بیشتر وہاں علماء کرام کی بچیاں پڑھتی اور تسلی بخش تعلیم اپنے بچیوں کو لوگ وہاں دلوا رہے ہیں، کیونکہ ماشاء اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل ہے کہ جہاں آپ نے اپنی زندگی میں جو خدمات انجام دی، ایک بہت بڑا منصوبہ تھا ان کا اور ایک مشن پہ وہ کام کر رہے تھے، اللہ کے بے پناہ فضل سے انہوں نے اپنے ادھورے مشن کی تکمیل کے لیے قوم کے حوالے حضرت مولانا تحسین صاحب قبلہ مصباحی کو اسی طرح سے تیار کیا ہے۔ اور میں تو بہت قریب سے جانتا ہوں، وہ بلند فکر بھی ہیں اور بلند سبحان ہمت بھی ہیں، حوصلہ بھی مضبوط رکھتے ہیں اور مشن پر مکمل طریقے سے کام کرنے کا عزم مصمم بھی ہے۔ ضرورت جی صرف اس بات کی ہے کہ ہم لوگ حضرت مولانا تحسین صاحب قبلہ کو حوصلوں کا سہارا دیں، اور انشاءاللہ تعالی جب ہم حوصلوں کا سہارا دیں گے تو مجھے امید ہے کہ جس مشن پہ لگے ہوئے تھے، جس مشن کو حافظ احادیث قصیرہ علیہ رحمت الرضوان نے ادھورا چھوڑا ہے، اس کو نہ صرف پائے تکمیل تک پہنچائیں گے بلکہ عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق، عصر حاضر کے تمام تر تقاضوں سے ہم آہنگ ہو کر کے حضرت علامہ تحسین مصباحی صاحب قبلہ کام کرنے کو تیار ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ اللہ، آپ جو فرما رہے ہیں ہم لوگ بالکل اس کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ کیونکہ ہمارے پاس وقت کی قلت بھی ہے اور بہت سارے ہمارے جو اپنی جماعت کے نامور شخصیات ہیں وہ بھی جڑ چکی ہیں، مثال کے طور پہ حضرت مقبول صالح مصباحی صاحب بھی، اس لیے میں مفتی فیروز القادری صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ ساتھ میں 2-3 جملے بول کے اپنی گفتگو ختم کریں، تاکہ میں اپنے اسی کم وقت میں دیگر جو ہمارے مہمان ہیں ان کو بھی میں موقع فراہم کروں۔ بہت بہت شکریہ حضور، جزاک اللہ۔ بس جی انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو اس شعر سے ختم کروں گا کہ ابر رحمت ان کے مرکب پر گہرباری کرے، حشر آمین تک شان کلیلی ناز برداری کرے، آمین۔ وما آمین علینا آمین۔ الا البلاغ۔ جیسا کہ میں نے ڈاکٹر کہا تھا ممتاز صاحب روشنی بڑھائیے، ڈاکٹر ممتاز صاحب آپ کی سائٹ پہ کافی اندھیرا ہے۔ جی جی جی، لیکن چلیے یہ بات ہماری پہلے ان سے ہو چکی ہے، اچھا ٹھیک اور ہے۔ انشاءاللہ ہاں وہ انشاءاللہ جی جی، یہ مولانا نوجوان ہمارے عالم دین مفتی فیروز القادری صاحب تھے، جن کی آپ نے گفتگو سماعت کی، اور جنہوں نے ماشاء اللہ۔ فرمایا کہ جس مشن کو لے کے، جس تحریک کو لے کے علامہ ابوالحقانی علیہ الرحمہ چلے تھے، تو آپ اس سلسلے میں اس کو آگے بڑھانے کے لیے حضرت مولانا تحسین رضا صاحب مصباحی، جو آپ کے سجادہ نشین بھی ہیں اور علمی وارث بھی ہیں، ان کے دست و بازو کو مضبوط فرمائی، یہ پیغام دے رہے تھے حضرت مولانا فیروز القادری صاحب۔ اور جیسا کہ میں نے آپ درج کیا کہ دلی یعنی عاصمت الہند، ہندوستانی راجدھانی کے ایک نامور عالم دین اور بانی حضرت قطب الدین بختیار جام حضرت قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمۃ الرضوان کے بانی حضرت مولانا مقبول احمد صالح مصباحی صاحب ہم سے جڑ چکے ہیں، جو الجامعۃ الاشرفیہ کے سابق شیخ الادب عربی ادب بھی رہ چکے ہیں، اور جن کی خطابت کا شہرہ میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے قریب اہل سنت والجماعت کے تمام علاقوں میں ہے، اور عربی زبان و ادب پر زبردست گرفت مضبوط ہے۔ ابھی ہم لوگوں نے غالباً 2012 میں جب ہمدرد یونیورسٹی میں پروگرام کیا تھا، جس میں الجامعۃ الازہر شریف کے پروکٹر تشریف لائے تھے، اور تمام ہندوستان کے اداروں میں پلاننگ یہ تھی کہ جامعۃ الازہر کے استاد کو رکھا جائے عربی ادب پڑھانے کے لیے، تو اس کی نمائندگی ترجمانی حضرت علامہ مولانا احمد صالح مصباحی صاحب نے بہت اچھے انداز میں فرمائی تھی۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں آل انڈیا تبلیغ سیرت کے پلیٹ فارم سے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اب میں گزارش کرتا ہوں آپ تیزی کے ساتھ اپنے وقت کو دیکھتے ہوئے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مولانا ڈاکٹر ممتاز عالم صاحب قبلہ سے جن کا تعارف میں آپ کے سامنے کرا ہی چکا ہوں، اور ہمارے سامعین و ناظرین حضرت ڈاکٹر ممتاز عالم صاحب جو اس بات کے لیے مشہور ہیں کہ وہ جس موضوع پر بولتے ہیں وہ ماشاءاللہ اچھی خاصی تیاری کر کے بولتے ہیں، اور ان کے پاس ماشاءاللہ مواد بھی کافی رہتا ہے، تو وہ تشریف لائیں اور اپنے اکابر بالخصوص حضرت حافظ حدیث کثیرہ حضرت محمد حسین صدیق ابوالحقانی علیہ رحمۃ الرضوان
کے انچھوئے گوشوں پر روشنی ڈالیں. حضرت ڈاکٹر ممتاز عالم صاحب بہار. معزز ناظرین اور شرکائے مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں محقق اصل حضرت مولانا ڈاکٹر غلام عبدالقادر حبیبی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے حضور مجاہد ملت کی ایک تحریک جزاک جو اللہ. اپنی پوری دنیا میں مشہور ہوئی ہے اور جس کے بڑے خوش آئند اثرات مرتب ہوتے، انہیں آج کے اس انٹرنیٹ کی دنیا میں نئے پلیٹ فارم سے متعارف کرانے کا کام شروع کیا ہے. بڑی خوشی ہو رہی ہے. حضرت علامہ مولانا مقبول احمد سالم مصباحی صاحب کو دیکھ کر وہ ہمارے استاذ کی حیثیت رکھتے ہیں اور دیگر شرکاء کرام. کل سے اس مجلس کا سلسلہ چل رہا ہے اور آج یہ اپنے آخری مرحلے میں. میں حضرت مولانا ابوالحقانی صاحب علیہ الرحمہ فن اور جس علاقے سے وہ تعلق رکھتے تھے اس حوالے سے چند باتیں میں آپ کے سامنے. حضرت مولانا ابوالحقانی صاحب کا تعلق بہار کے متھلانچل علاقے سے تھا اور جہاں تک میں نے اس علاقے کو دیکھا اور سمجھا ہے، میں کہہ سکتا ہوں کہ جغرافیائی اعتبار سے متھلانچل برہمنی تہذیب اور خاص طور سے ہندوانہ تہذیب کے لیے پوری دنیا میں متعارف. میں اپنی زندگی کا ایک مشاہدہ آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں. جب میں فرید آباد میں تھا، حضرت مولانا مقبول احمد مصباحی صاحب موجود ہے، انہوں نے میرے مدرسے کا مشاہدہ بھی کیا ہے. وہاں میں نے ایک مرتبہ محسوس کیا کہ آواز آ رہی تھی بھجن گانے کی. میں نے کہا کہ بھجن گایا جا رہا ہے، تو ایک آدمی نے کہا اس سے بھی دلچسپ پہلو اس میں ہے. میں نے کہا کیا؟ کہا کہ بھجن گانے والے میاں جی ہے، مسلمان ہے اور ان کا تعلق مدھوبنی ضلع سے. اس کے بعد جب میرا تقرر ہوا بحیثیت مہمان لیکچرر مولانا مظہور یونیورسٹی میں، تو میرے ساتھ ایک پنڈت جی کا بھی تقرر ہوا تھا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ. جی. انہیں سنسکرت پہ اتنی مہارت تھی کہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر تک ہر مجلس میں ان سے وید اور قرآن اور اپنشد سننے کا خاص اہتمام کرتے تھے. میری ان دونوں باتوں سے ناظرین نے سمجھ لیا ہوگا کہ متھلانچل کا علاقہ وید و قرآن کے لیے، اپنشد کے لیے، برہمنیت کے لیے اور ہندو دھرم کے لیے خاص طور سے متعارف ہے. علامہ ابوالحقانی اس علاقے میں پیدا ہوئے اور جب علامہ ابوالحقانی کا فن نکھر کر کے دنیا کے سامنے آیا تو جو علاقہ پورے ہندوستان میں وید و قرآن کے لیے سمجھا جاتا تھا، اپنشد کی پڑھنے کے لیے سمجھا جاتا تھا، علامہ ابوالحقانی کا اس جغرافیے پہ بڑا احسان ہے کہ انہوں نے پوری دنیا میں اپنی شخصیت کے حوالے سے یہ منوا لیا کہ یہاں صرف وید و قرآن ہی نہیں ہے بلکہ یہاں قال الرسول پڑھنے والے لوگ بھی موجود ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس سے پہلے تو محسوس کر رہا تھا کہ مولانا ابوالحقانی صاحب جس زمانے کے فارغ ہے، ہو سکتا ہے کہ افیگر امنگ سیفر ہو، یعنی اندھا میں کانا راجا ہو. لیکن جب میں جلسے میں حاضر ہوا، ان کے صاحبزادے حضرت مولانا تحسین رضا صاحب نے اپنے گاؤں کے مصباحیوں کی فہرست پیش کی تو مجھے محسوس ہوا وہ ایک میں راجا نہیں تھے بلکہ راجاؤں میں راجا تھے. واہ واہ واہ. یعنی اتنی پڑھی لکھی بستی تھی اور اس بستی میں ایک فن کو نیا رخ دینا یہ صرف اور صرف علامہ ابوالحقانی ہی کا کام تھا. حضرات اکرامی تقریر دینا آج کل عام طور سے
آپ لوگ اچھی طرح سے جان رہے ہیں کہ خطبہ کا معیار خود خطیبوں نے جی زبان کا غلط استعمال کر کے، محاورات کا غلط استعمال کر کے، واقعات کی روایت و درایت کو پرکھے بغیر بول کر کے اپنی حیثیت کو بھی گرا لیا ہے، اسٹیج کی حیثیت پہ بھی وہ اثر انداز ہو. اور علامہ فضی ابو الحقانی واقعات اور صاحب موضوع روایات. موضوع روایات کے بھی فرما رہے ہیں. علامہ ابو الحقانی صاحب نے جو نیا طرز اختیار کیا تھا، یعنی حدیث مصطفیٰ کو یاد کرنا. قرآن سبحان کو اللہ. یاد کرنے کی اگر بات تو اتنا تعجب نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن یاد کرنے پہ خاص کرم فرمایا ہے. ننھے ننھے بچے قرآن کریم کے حافظ ہو جاتے ہیں. مگر حدیث پاک میں جو دشواریاں ہیں یاد کرنے میں، اس سے جن لوگوں نے حدیث کو کبھی یاد کیا ہے وہ اچھی طرح سے واقف ہے. اور عبارت پڑھنے میں نحو و صرف کا اس طرح سے خیال رکھنا پڑتا ہے، اس سے بھی اہل علم ہے اچھی طرح سے واقف ہے. علامہ ابو الحقانی صاحب نے اس نہج کو نبھا کر کے اور حدیث مصطفیٰ کو یاد کر کے اور اپنے پڑھنے کے انداز سے پوری دنیا کو متاثر کر کے ایک اہم پیغام دیا ہے کہ آدمی کو لکیر کا فقیر نہیں رہنا چاہیے، بلکہ وہ کام کرنا چاہیے جس سے فن کو ایک نئی روشنی ملے. بلا شبہ علامہ ابو الحقانی صاحب نے کتابت کو ایک نئی طرح کی، ایک نئی پیدا کی. اللہ تبارک و تعالی نے ان کی کوششوں کو قبول فرما لیا، ان کی کاوشوں کو قبول فرمایا، ان کی محنتوں کا ثمرہ یہ عطا فرمایا کہ علامہ ابو الحقانی صرف انڈیا ہی نہیں بلکہ 33-34 ممالک میں اپنی خطابت کا جوہر دکھایا. ہمیں اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر آدمی محنت کرے اور جو قرآن و حدیث کی صحیح روایت ہے اسے ہی پڑھے تو کسی مرچ مسالے کے لگانے کی ضرورت نہیں ہے. خود کلام اللہ میں اور کلام رسول اللہ میں اتنی تاثیر ہے کہ سنگ لاخ زمین پہ بھی پھول کھلانے کا اس کے اندر قوت و کمال ہے. پروردگار عالم ماشاء اللہ. آنے والے خطبہ کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ خطبہ اسی طرح کے طرز خطابت کے اسیر ہوا کرے. علامہ ابو الحقانی جس زمانے میں تھے، علامہ مقبول احمد سالک مصباحی صاحب، ڈاکٹر قادر حبیبی صاحب موجود ہیں، وہ بھی چاہتے تو کسی کی اتباع کر لیتے، کسی کی پیروی کر لیتے اور بڑی آسانی سے اپنی روزی روٹی اور اپنی شہرت حاصل کر لیتے. مگر نہیں، انہوں نے ایک نیا طرز ایجاد کیا اور پوری دنیا میں جتنے بھی خطیب ہوئے ہوں یا ہو رہے ہیں، صرف واحد علامہ ابو الحقانی صاحب پہلے وہ خطیب ہیں جنہیں جلسے میں اردو ادب سننے کے لیے نہیں، مزاحیہ لطیفے سننے کے لیے نہیں، صرف واقعات سننے کے لیے نہیں، بلکہ انہیں حدیث مصطفیٰ سننے کے لیے مدعو کیا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بالکل صرف صحیح. سننے کے لیے مدعو ہی نہیں کیا جاتا تھا. آج عام شکایت ہے کہ خطابت ایک غیر مؤثر معاملہ ہو کر کے رہ گیا ہے، اور ہمارے علماء بھی جانتے ہیں کہ ہمارے جلسوں کی کیا افادیت ہے. ہم دوسروں کو بلکہ تو کیا خطابت ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کا ذریعہ بنا ہوا ہے. جی مولانا بالکل حسن صحیح. رضا خان صاحب، مفتی حسن رضا خان صاحب فقیہ ملت جو ادارے شریعہ کے صدر مفتی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ ہمارے علاقے میں تشریف لے گئے تقریر کرنے. دیوبندیوں نے یہ افواہ اڑا دی کہ علامہ ابو الحقانی صاحب نے جو حوالے پیش کیے ہیں وہ غلط ہے. اب قربان جائیے جرأت مردانہ پہ علامہ ابو الحقانی نے کہا کل تم نے جلسہ کروایا تھا، آج میرے خرچے سے جلسہ ہوگا. سبحان کل اللہ. تم نے کیا، آج میں اپنے خرچے سے تمہارے یہاں آؤں گا. آج رات میں اسٹیج سجاؤ اور جتنے حوالے میں نے دیے ہیں اگر کوئی غلط ثابت کر دے گا تو میں اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں. پھر مجلس سجی، علامہ ابو الحقانی نے وہ تمام روایتیں پیش کی، تمام احادیث پیش کیے. کسی کی ہمت نہ ہو سکی کہ مجلس میں ان کے سامنے آئے. صبح ہو کر کے جتنی دیوبندی اور وہابی عوام تھی
वो आकर के कहती है अल्लामा हमारे मौलवियों ने हमें बहका दिया, हम समझ रहे थे कि वो हक पर हैं, मगर आपकी तकरीर ने बता दिया कि आप हक पर हैं, लिहाजा हम तौबा करने के लिए तैयार हैं। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, ये सुभान बात अल्लाह। तो आवाज की मुफ्ती की धरती पर जब उन्होंने अपने दलाइल व बराहीन और सतर के साथ अहादीस और किताबों के हवाले पेश किए तो दो देवबंद के मौलवी आकर के उनके कदमों में गिर गए क्या कहने और कहने लगे अब तक हमारे ऊपर पर्दा पड़ा हुआ था, अल्लामा अबुल हक्कानी साहब आपने हमारे पर्दे को हटा दिया है, अब मैं वही इस्लाम अपनाना चाहता हूं जो आप सुन्नियों का इस्लाम है। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। कहते हैं कि किसी भी मसलक को मशरब या मसलक के रहनुमा को मुतासिर करना ये आम आदमी का काम नहीं है, ये उसी आदमी का काम है जो अपने फन में भी यकता हो, शूर में भी यकता हो, फिक्र में भी यकता हो और अपना दलाइल भी बेमिसाल रखता हो। सुभान इस अल्लाह, बेशक। माशाअल्लाह। अल्लामा अबुल हक्कानी साहब बड़े खुश अखलाक भी थे। मैं आपको बड़ा एक दिलचस्प वाक़या सुनाऊं। अब तो आप लोगों की दुआ से मैंने हर ट्रेन का सफ़र किया है, हर प्लेन का सफ़र किया है, लेकिन पहली मरतबा 1998 में गालिबन पहली मरतबा एयर कंडीशनर ट्रेन में सफ़र करने का नहीं, बल्कि मैं दारुल उलूम गरीब नवाज इलाहाबाद में पढ़ रहा था तो उन्हें ड्रॉप करने के लिए गया था। गर्मी का मौसम था, अल्लामा हज करके आए थे तो मैं उन्हें छोड़ने के लिए, और उन्होंने ये मदरसा का लड़का है छोड़ दे नहीं, बल्कि आते वक्त उन्होंने हमारे लिए नाश्ते का इंतजाम किया, फ्रूटी पिलाने का एहतमाम किया और बड़ी ही पैसे दे करके हमें मदरसा जाने के लिए कहा। ये उनकी सुभान खुद अल्लाह। नवाज़ी। और उस वक्त मैं किसी हैसियत से मशहूर भी नहीं था। मैं 2008 के बाद मजहबी जलसों में आया, कई मरतबा तकरीरें हुई। एक मरतबा मैं तकरीर करने के लिए बांका ज़िला में गया तो बांका ज़िला के में हज़रत की भी दावत थी। वहाँ के लोगों ने कहा क्या हज़रत आपको जानते हैं? आप अंदाज़ा कर सकते हैं मेरी सेहत से कि मैं 10 साल पहले कैसा रहा हूँगा। तो मैंने सोचा कि अगर मैं कहता हूँ कि अल्लामा जानते हैं, लेकिन अगर उन्होंने नहीं पहचाना तो बेइज्जती होगी। लिहाजा मैंने लोगों से कहा अरे कहाँ वो इतनी बड़ी कहाँ वो हमें पहचानेंगे, वो हमें नहीं जानते। हज़रत अपने एक कारकुन से लोगों ने कहा साथ चलिए। मैं लोगों के साथ जहाँ हजरत आने वाले थे, जहाँ पे जगह इंडिकेट किया गया था वहाँ पे ही था। जब करीब आया दूर ही था कि हजरत मुस्कुरा रहे थे। तमाम कमेटी के लोगों के साथ पहुंचा। हजरत ने किसी से मुखातब हुए बगैर पहले मुझसे मुखातब होकर कहा अच्छा अल्लामा डॉक्टर मुमताज साहब आप भी आ गए, आप भी पढ़ते हैं? मैंने कहा हाँ आप भी आ गए। तो सुना था कि कमेटी के लोगों पे बड़ा असर पड़ा। अभी आप नौ उम्र लड़का है, हजरत ने आपको पहचान। मैंने कहा ये उनकी जर्रा नवाजी है। हजरत इकरामी याद रखिए कि वो इतने बड़े होने के बावजूद भी अपने छोटों को फरामोश नहीं करते। हजरत अल्लामा मकबूल अहमद सालिक मिसबाही साहब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने हर जलसे में उनकी एक आदत देखी, उनसे पेशरो छोटा, हर जलसे में उनकी एक आदत देखी, उनसे पेशरो छोटा। क्या नेटवर्क डिस्टर्ब हो रहा है शायद? कि माशाअल्लाह छोटों को नवाजने डॉक्टर मुमताज़ आलम साहब ये हज़रत अल्लामा मोहम्मद हुसैन सिद्दीकी अबुल हक्कानी अलैहिर्रहमा की तहदार शख्सियत और उनकी इंसानियत नवाजी, तलबा नवाजी, इल्म नवाजी के ऊपर बड़ी पुरमग़ज़ और अपने तजर्बात और मुशाहदात बयान फरमा रहे थे। और यकीनन चूँकि हज़रत अल्लामा माजी बईद की कोई शख्सियत नहीं है, माजी करीब की हैं। हम लोगों ने तो खैर उनके साथ रात और दिन गुजारे हैं, सफ़र में भी हज़र में भी हम लोग रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि जो अभी फ़ारिग़ीन हैं, जो नौजवान उलमा हैं,
انہوں نے بھی حضرت کو دیکھا ہے، پرکھا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت علامہ ابوالحقانی علیہ رحمۃ و رضوان انہوں نے ان کو صرف علماء ہی نہیں، عوام ہی نہیں، بلکہ اللہ نے شہرت و مقبولیت کے اس بلندی پر آپ کو اللہ نے فائز کیا تھا کہ اہل سنت والجماعت کا شہر نہیں بلکہ شاید ہی کوئی ایسا گاؤں بچا ہو، علامہ سالک مصباحی صاحب میرے بات کی تائید کریں گے کہ شاید ہی کوئی گاؤں اہل سنت والجماعت کا بچا ہو جہاں حضرت علامہ تشریف نہ لے گئے ہوں۔ ہندوستان کے اہل سنت والجماعت کا کوئی گاؤں شاید ہی بچا ہو جس میں علامہ نہ تشریف لے گئے ہو یا لوگوں کی خواہش نہ رہی ہو کہ علامہ کو وہاں بلایا جائے۔ جب بھی ارتداد کی بات ہو، فرقہ باطلہ کی بات ہو، تو علامہ کو ہمیشہ یاد کیا جاتا تھا، اور ایسے ایسے علماء یاد کرتے تھے جو علامہ کے لیے بھی قابل احترام تھے۔ تو ڈاکٹر ممتاز عالم صاحب قبلہ حضرت علامہ کے ان اپنے تجربات و مشاہدات کو بیان فرما رہے تھے جو انہوں نے طالب علمی سے لے کے اور اپنے ڈاکٹر ہونے تک جو انہوں نے ان کے ساتھ جو بھی لمحات میسر آئے ہیں۔ تو ماشاءاللہ یہ چونکہ وقت کی قلت ہے اس وجہ سے اب میں پھر دوبارہ اب یہ ہمارے درمیان علامہ کے علمی وارث و جانشین حضرت تحسین رضا مصباحی صاحب دوبارہ جڑ چکے ہیں، اور یہ تھوڑے تاخیر سے جڑے، اور اب تک حضرت علامہ فخر الدین علوی صاحب جو امریکہ میں جو دینی اور اسلامی خدمات انجام دے رہے ہیں اور اصلاح کا کام کر رہے ہیں امت مسلمہ کا، وہ بھی انشاءاللہ جڑنے ہی والے ہیں۔ تو آپ جب میں ابھی عرص چہلم میں گیا تھا مدھوبنی، تو میں نے آپ کی بچی ام ہانی فاطمہ، اس سے ہم نے علامہ کے شان میں ایک منقبت سنی تھی جو اس نے اسٹیج پہ پڑھا تھا۔ تو میں مولانا تحسین رضا مصباحی صاحب سے گزارش کروں گا کہ اگر وہ بچی وہاں ہو تو آپ چند اشعار ان کے سنائیں، اور اس کے بعد پھر میں اپنے مہمان خصوصی حضرت علامہ مولانا مقبول احمد سالک مصباحی جو اپنی جماعت کے بڑے متحرک و فعال شخصیت ہیں، ان سے میں ان کے تاثرات حضرت علامہ کے حوالے سے بھی، اور ابھی چند دنوں پہلے خانوادہ اشرفیہ کے چشم و چراغ خطیب لاسانی حضرت سید کمیل اشرف علیہ رحمت و رضوان جو خانوادہ اشرفیہ کے ان قدیم فارغین میں ہیں، یعنی آپ اور ہم سمجھتے ہیں، لوگ سمجھتے تھے کہ مدنی میاں شاید بڑے ہیں اور کیا نام ہے قدیم فارغین، یقیناً قدیم فارغین میں ہے، لیکن جب حضرت کمیل اشرف علیہ رحمت و رضوان جب اشرفیہ میں داخل ہوئے تو اس وقت مدنی میاں نے تعلیم بھی شروع نہیں فرمائی تھی۔ جب آپ ہدایت الحکمت وغیرہ پڑھ رہے تھے تو شیخ الاسلام حضرت مدنی میاں کچوشی مدد اللہ العالی وہ داخل الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور ہوئے تھے۔ تو یہ ایک قدیم شخصیت، ایک پرانی شخصیت جو کچوشہ شریف کی عالم بعمل، تو ان کا چونکہ قریب میں وصال ہوا ہے تو میں اس کے بعد ان کو آواز دوں گا، لیکن میں گزارش کروں گا مولانا تحسین رضا مصباحی صاحب سے کہ وہ اس بچی سے منقبت کے کچھ اشعار اگر میسر ہو تو سنائیں۔ اور ماشاءاللہ ام ہانی فاطمہ یہ آپ کے سامنے 2-3 اشعار اپنے دادا کی شان میں یہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ دیکھیے ماشاءاللہ۔ سلام دیجیے بیٹے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چہرہ تھا دو بار ابوالحقانی کا، روشن تھا چہرہ تھا دو بار ابوالحقانی کا، جب نیپال میں دھاڑ چڑھائی تھی، جب نیپال میں دھاڑ چڑھائی تھی تو کیا ہوگا ہتھیار ابوالحقانی کا، ماشاءاللہ ہتھیار ابوالحقانی کا، پہلے ان کا
रोजा सुभान तो अल्लाह बन जाने दो पहले वाह वाह उनका रोजा तो बन पहले उनका जाने रोजा तो बन जाने दो चमकेगा मीनार अबुल्लाह पानी का वाह वाह माशाअल्लाह वाह चमकेगा चमकेगा मीनार मीनार अबुल हक्कानी का अबुल्लाह पानी का तकदीरें होती थे सुभान अल्लाह उनकी नूरानी तकदीरें होती थी बेशक उनकी नूरानी लहजा था दमदार अबुल्लाह पानी माशाअल्लाह का आहा बेशक लहजा बेशक था लहजा दमदार दमदार अबुल अबुल्लाह हक्कानी का पानी का नारा लगा नारे तकबीर माशाअल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर नारे माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह माशाअल्लाह। ये थी उम्मे हानी फातिमा। हज़रात सामीन व नाज़रीन, आपने अल्लामा अबुल हक्कानी साहब की पोती और हज़रत अल्लामा मौलाना तहसीन रज़ा मिसबाही साहब की साहबजादी से मनक़बत आपने समाअत फरमाई। अल्लामा तहसीन रज़ा मिसबाही साहब ये आलिम नौजवान भी हैं और साथ साथ इल्म व अदब का भी बड़ा ज़ौक़ रखते हैं। शेर व शायरी के ऊपर भी इनकी दस्तरस है। तो ये इन्हीं की मनक़बत थी जो बच्ची ने आपके सामने पढ़ा। और अब मैं शाहकार तरन्नुम शायर इस्लाम हज़रत ज़फ़र अकील साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने मख़सूस लबो लहजा के साथ बारगाह अबुल हक्कानी में ख़िराज अक़ीदत पेश करें। हज़रत ज़फ़र अकील, हज़ारी बाग, इंडिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मनक़बत के वो अशार जो तजल्लियात अबुल हक्कानी में शाये हुए हैं, जो अशार, उसके चंद अशार मैं नज़्म कर रहा हूँ। दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कि रंग तहरीर के सुल्तान खतीब आज़म, रंग तहरीर के सुल्तान खतीब आज़म, रंग तहरीर के सुल्तान खतीब आज़म, रंग तहरीर के रंग तहरीर के सुल्तान खतीब आज़म, मसलक हक के कलमदान खतीब आज़म, मसलक हक के कलमदान खतीब आज़म, आला हजरत के तसर्रुफ ने अता की शोहरत, आला हजरत के तसर्रुफ ने अता की शोहरत, आला हजरत के आला हजरत के तसर्रुफ ने अता की शोहरत, शेर नेपाल का फैजान खतीब आज़म, शेर नेपाल का फैजान खतीब आज़म, जिक्र सरकार की खुशबू से बसा कर खुद को, जिक्र सरकार की खुशबू से बसा कर खुद को, जिक्र सरकार
ذکر سرکار کی خوشبو سے بسا کر خود کو بن گئے خلد کے مہمان خطیب اعظم، بن گئے خلد کے مہمان خطیب اعظم۔ خانہ دل میں ہے گلزار مدینہ کی بہار، خانہ دل میں ہے گلزار مدینہ کی بہار، کہ خانہ دل میں ہے، خانہ دل میں ہے گلزار مدینہ کی بہار، کیوں نہ مہکے تیرا ایوان خطیب اعظم، کیوں نہ مہکے تیرا ایوان خطیب اعظم۔ اور آخری شعر میں نظم کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں، بلکہ ایک شعر کہ بس مدینہ ہی مدینہ تھا تصور میں بسا، 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 لندن و چین نہ جاپان خطیب اعظم، لندن و چین نہ جاپان خطیب اعظم۔ اشعار تو اس میں بہت ہیں، میں مقطع نظر کر رہا ہوں وقت کو دیکھتے ہوئے، سماعت فرمائیں۔ اور یہ حقیقت ہے، مقطع میں نے اعتراف کیا ہے حضرت کی جس طرح نوازش ہوتی رہی ہے، میں نظر کر رہا ہوں، مقطع سماعت فرمائیں کہ یہ تو ممکن ہی نہیں اس کا ظفر کر لے شمار، یہ تو ممکن ہی نہیں اس کا ظفر کر لے شمار، یہ تو ممکن ہی نہیں، یہ تو ممکن ہی نہیں اس کا ظفر کر لے شمار، آپ کے جتنے ہیں احسان خطیب اعظم، آپ کے جتنے ہیں احسان خطیب اعظم، شیر نیپال کا فیضان خطیب اعظم، رنگ تحریر کے سلطان خطیب اعظم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ظفر عقیل صاحب ہزاری باغ انڈیا سے آپ نے حضرت علامہ ابوالحقانی علیہ رحمۃ و رضوان کے اوپر منقبت سماعت فرمائی۔ انہوں نے جس تجلیات ابوالحقانی علیہ الرحمہ کا ذکر کیا جس کتاب کا، تو ان کے صاحبزادے جانشین حضرت مولانا تحسین رضا علمہ، یہ بڑے متحرک و فعال شخصیت ہیں۔ انہوں نے 40 دن نہیں بلکہ 30 دن کے اندر مضامین کو یکجا کرنا، کمپوزنگ کرانا، اس کی طباعت کرانا، علماء سے رابطہ کرنا، یہ آپ جو لوگ لکھنے پڑھنے والے ہیں جانتے ہیں کتنا دشوار ہے مرحلہ ہے، لیکن انہوں نے تمام مراحل سر انجام دیے۔ اور ماشاءاللہ یہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں تجلیات ابوالحقانی، ماشاءاللہ یہ تقریباً 460 صفحات تقریباً اس کے ہیں۔ اور حضرت علامہ ابوالحقانی علیہ رحمۃ و رضوان کی جن کتابوں کا میں نے ذکر کیا تھا کہ آخری کتاب ان کی یہ 40 ابوالحقانی علیہ رحمۃ و رضوان ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو بخاری شریف کی 40 احادیث کی شرح میں انہوں نے تقریباً 350 صفحات، اور اس میں بہت ساری احادیث جو ان کی عادت کریمانہ تھی
हवाले जैसे देते थे उसी हिसाब से इन्होंने इस किताब में यानी 40 अहादीस को 350 सफ़हात में इन्होंने वो भी समेटने की कोशिश की है। और इसकी तबाअत का भी सेहरा अज़ीज़म मौलाना मोहम्मद तहसीन रज़ा सल्लमहु इनके सर जाता है। अब मैं हमारे बहुत ही अपनी जमात के मुतहर्रिक फ़आल और आलिम दीन और जिनके शागिर्दों की भी एक अच्छी खासी तादाद है, तो मेरी मुराद हज़रत अल्लामा मकबूल अहमद सालिक मिसबाही साहब शफ़ी उनसे है। आप से मैं गुजारिश करूँगा कि ये जो साल हुस्न मलाल का साल गया है और इसमें हमारे बहुत सारी शख्सियात जो हमको छोड़ के चली गईं, जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे कि वो हमको दाग़ मफ़ारक़त दे जाएंगी, और ये ऐसी शख्सियतें थीं जिनके बारे में शायद सही कहा है कहने वाले ने कि उम्रहा दरकाबो बुतखाना मी नालद हयात ताज़ बज़्म इश्क यकदानाए राज आयत बुरूं। तो हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। उन्हीं ऐसी शख्सियात हमसे रुखसत हो गई, इनके ऊपर मैं रोशनी डालने के लिए मैं दावत दे रहा हूँ। हमारी जमात के एक ज़बरदस्त आलिम दीन जो ज़बान के साथ कलम के साथ तमाम हिंदुस्तान में जिनकी शोहरत है, पहचाने जाते हैं, और जो बोलते हैं वो मुस्तनद होता है इनका फरमाया हुआ। तो अल्लामा मौलाना मकबूल अहमद सालिक मिसबाही बानी जामिया कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली शरीफ, मैं गुजारिश करूँगा कि आप अपने तासुरात का इज़हार फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आवाज़ मिल रही बराबर मेरी आप हज़रात को? बहुत शानदार आ रही माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी आवाज़ बहुत अच्छी आ रही है। सबसे पहले जी शुक्रिया अदा करूँगा नाज़िश ज़बान व अदब और मुहक़्क़िक़ असर हज़रत अल्लामा अब्दुल क़ादिर हबीबी साहब का, जो हमारे देरीना रफ़ीक हैं और एक ज़माने से हमारा आपका ताल्लुक़ है। और ये सिर्फ ताल्लुक़ जो है खाने पीने उठने बैठने से कम है, और फ़िक्र और तर्ज़ फ़िक्र और मनहज अमल में ज़्यादा हमारा ताल्लुक़ है। इब्तदाई दौर में जब आपने कदम रखा दिल्ली की सरजमीन पर और हमदर्द यूनिवर्सिटी में आपने PhD के लिए रजिस्ट्रेशन किया, तो उसी ज़माने से हमारा आपसे ताल्लुक़। बल्कि उससे पहले पीछे जाऊँ मैं तो बम्बई की सरजमीन पर जब आप थे दारुल मोहम्मदिया से आपका ताल्लुक़ था और उस हल्के में मेरा आना जाना होता था, तो मैं देखता था कि बम्बई की सरजमीन जो कहा जाए कि वो अभी लिख रहा था मैं एक मजमून मुख्तसर से हजरती के हवाले से इदारिया के तौर पे कि शहर अजायब व गरायब है, यहाँ क्या कुछ नहीं है, जो तलाश है बम्बई में आपको मिल जाए। लेकिन वहाँ पे ज़हन फ़िक्र को बचा करके रखना, वहाँ के भंगार खाने में, वहाँ की कंपनियों में, फैक्ट्रियों में, वहाँ के धुओं के मरगोलों में, गाड़ियों के शोर में ज़बान और फ़िक्र और सोच को बचा के रखना, ये बहुत मुश्किल काम है। बम्बई हमारे अल्लामा डॉक्टर अब्दुल कादिर हबीबी साहब वो हीरा हैं जो बम्बई के समझिए कि वहाँ की आसमान से बातें करती हुई बिल्डिंगों के नीचे जो पली बढ़ी, चमचमाती कारों से जिनकी निगाहें खीरा नहीं, और अपने आप को बचा करके लेकर आगे। जब मैं बम्बई जाता हूँ तो लोग कहते हैं हजरत आपने मदरसा बम्बई में कायम किया होता तो हम लोग ताउन करते, आपका मदरसा बहुत जल्द बन जाता, इतना परेशान नहीं होना पड़ता आपको। तो मैं कहता था भाई डॉक्टर अब्दुल कादिर हबीबी साहब यहाँ मौजूद ही हैं पहले से, तो मुझे आप लोग क्यों बुला रहे हैं? एक ही शख्स यहाँ पे काफी, इनको आप संभालें तो मुझे बम्बई आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिल्ली मैं संभाल रहा हूँ, बम्बई ये संभालें। मगर हुआ है कि इन्होंने दिल्ली आकर के यहाँ संभाल लिया पूरी हमदर्द यूनिवर्सिटी को, और बम्बई में मैं भटकता रह गया। बहरहाल इन्होंने PhD कंप्लीट किया बड़ी मुश्किलात के साथ, और बड़ी जद्दोजहद की, इन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ पेश की। अल्लाह ताला ने इनकी दुआओं को, इनकी आहों को, आहे से अरगाही को सुन लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने PhD कंप्लीट की। PhD करना कोई बच्चों का खेल नहीं। डॉक्टर मुमताज़ साहब भी हमारे यहाँ मौजूद हैं, ये उसकी मुश्किलात को जानते हैं अच्छी तरह से। अगर ये मुश्किल चीज़ ना होती तो गवर्नमेंट आपको 30,000 35,000 रुपये माहाना देती है और 5 सालों का वक्त देती है कि आप किसी एक मौजू को सिलेक्ट करें और उस पर रिसर्च करके कोई ऐसा पेपर वर्क तैयार करें जिसे हम किसी भी अहले इल्म के टेबल पे पेश कर सकें, जिसमें नुदरत हो, नई बात हो, कोई नई खोज हो, पढ़ने वाले जिसे पढ़े और उसके ज़हन दिमाग को आपकी रिसर्च अपील करे। तो और इन्होंने एक ऐसा मौजू इख्तियार किया जिस मौजू पर पहले से कोई बहुत ज्यादा मवाद भी नहीं था। कहीं ना कहीं अंगुली कटा के शहीदों में मेरा भी नाम मुमकिन है लिख गया हो कहीं। अशरफुल उलमा हजरत अल्लामा हामिद अशरफ साहब किबला, जिनका खुद मैं बहुत मद्दा हूँ, और हजरत का ताउन
حضرات کا تعاون بھی ہمارے ادارے میں رہا، شامل رہا، بہت کرم فرماتے تھے. اس لیے مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ حضور اشرف العلماء کی زندگی پر حضرت علامہ عبد القادر حبیبی صاحب نے پی ایچ ڈی کو کمپلیٹ کیا. میں انہی کے حوالے سے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. حضرت علامہ ابو الحقانی کے حوالے سے ایک بار حضرت علامہ ابو الحقانی صاحب قبلہ دلی تشریف لے آئے اور میری زندگی بھی واقعی میں کچھ بڑی بھاگم بھاگ گزری ہے. بہت سے لوگوں کو مجھ سے شکایت ہے کہ مولانا صاحب سے میں نے یہ کہا، یہ کام انہوں نے نہیں کیا، میں نے مضمون لکھنے کے لیے کیا، مولانا نے نہیں لکھا. مگر کہ قہر درویش بر جان درویش مجھ پر کیا گزری ہے، کیا گزر رہی ہے، وہ میں جانتا ہوں. اگر خالی وقت میں کسی سے بات چیت ہو گئی تو اس کی بات میں نے پوری کر دی، توجہ سے اس کو گفتگو سن لی، اور ذہن منتشر ہے تو شاید صحیح طریقے سے اس کے سلام کا جواب بھی نہیں دے پاتے ہیں. تو اس وقت بھی یقیناً ہماری بڑی جدوجہد کا زمانہ تھا جب حضرت علامہ ابو الحقانی صاحب اللہ تشریف لائے. غالباً وہ ہمدرد یونیورسٹی کے دائیں بائیں کسی محلے میں خطاب تھا آپ کا، شاید آپ کو یاد ہو جب میری میٹنگ کرائی تھی آپ نے حضرت علامہ ابو الحقانی صاحب سے. یہ غالباً 2010 11 12 کی بات ہے، 10 سے بھی پہلے کی بات ہے. تو تشریف لے آئے. تو ظاہر بات ہے حضرت جی تو حضرت علامہ ابو الحقانی صاحب ہم لوگوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہم سے سینئر ہے. ہمدرد یونیورسٹی میں بھی جی بالکل یاد آیا. تو بہت سینئر ہیں اور اشرفیہ کے جی قدیم ترین اشرفیہ کے فرزندوں میں بڑے قابل فخر فرزند ہیں اور ہم لوگوں سے بہت ہی سینئر ہیں. اور سمجھیے کہ انہوں نے اپنے زمانے میں جب تک حیات رہے اپنے جونیئر علماء کی، فاضلین مدارس کی، خاص پر مصباحی حضرات کی، منظری حضرات کی، مظہری حضرات کی، سب کی انہوں نے سرپرستی فرمائی. تو ظاہر بات ہے کہ عام جو مزاج ہوتا ہے نوجوان علماء کا، تو اپنے سینئر علماء کے حوالے سے ہم یہی سمجھتے ہیں، کوئی خطیب ہے تو ہم اسے سمجھتے ہیں بس یہ خطیب ہے، مقرر ہے. شاید وہ جو ہے تحقیق کی بات اگر آ جائے، زبان و ادب کی بات آ جائے، تنظیم و تحریک کی بات آ جائے تو یہ شاید اس میں کیا اظہار خیال کریں گے، ایک ذہن میں بنا ہوا ہوتا نوجوان علماء. لیکن جب حضرت سے گفتگو ہوئی اور دہلی کے حالات جس طرح یہاں پر جو ہے بدعقیدوں کا قبضہ ہے اور یہاں پہ جگہ جگہ اہل سنت و جماعت کو مشکلات پیش آ رہی ہیں، اور معاف کیجیے گا، اور یہاں کے ائمہ کو، مساجد کے ذمہ داران کو وقف بورڈ کا سہارا لے کر کے، حکومت وقت کا سہارا لے کر کے، سیاسی اثر و رسوخ کا استعمال کر کے یہاں کے بدعقیدہ حضرات پریشان کرتے ہیں اور اکثر کوشش کرتے ہیں کہ ہماری مسجدوں پہ، ہمارے مدرسوں پہ قبضہ ہو جائے. انہی سب ماحول پہ گفتگو ہوئی. علامہ ڈاکٹر عبد القادر حبیبی صاحب موجود تھے اور میرا اندازہ تھا کہ شاید اس سلسلے میں حضرت علامہ ابو الحقانی صاحب کیا خیال کریں گے، یہ خطیب ہیں، مقرر ہیں. لیکن واقعی میں جب انہوں نے گفتگو شروع کیا اور ملکی حالات پہ جب گفتگو کرنا شروع کیا، اہل سنت و جماعت کی بے حسی پر، اور جو سمجھیے کہ قحط الرجال ہے اور جس طریقے سے ہمارے ہاں کام کرنے والوں کی ناقدری ہے، اس سے گفتگو کیا تو میں حیرت زدہ رہ گیا. جب مجھے اندازہ ہوا کہ واقعی میں کہ ہر بیشا گما مبر کی خالیت شاید کی پلنگ خفتہ باشد، اس کی مثال حضرت علامہ ابو الحقانی. بہت شاندار گفتگو فرمائی، سارے مسائل پر کھل کر کے گفتگو کیا. اور میں خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں میں تحسین رضا صاحب، وہ جملہ یاد ہوگا آپ کو، اس وقت موبائل ریکارڈنگ کا اتنا زیادہ چرچا نہیں تھا، بس بڑی مشکل سے نمبر وغیرہ ہم لوگ کسی سے ملوا کے بات کر لیتے تھے. تو کہا مولانا آپ مجھے صرف خطیب مت سمجھیے اور میں بازاری مقرر نہیں ہوں، آپ کوئی بھی تنظیمی تحریکی کام شروع کیجیے. پوری ایمانداری بولا ہوں، ان کے جملے ہیں یہ، کوئی بھی تنظیمی تحریکی کام شروع کریے، پارلیمنٹ کا گھیراؤ کرنا ہو، صدر جمہوریہ کو میمورنڈم دینا ہو، مسلمانوں کے کسی کاز کو لے کر کے کہیں پر آنا جانا ہو. اور ظاہر ہے ڈاکٹر عبد القادر حبیبی صاحب کا مزاج اس سلسلے میں رہا، پہلے سے ہی ورک کرتے رہے ہیں. ہم حضرات سے بھی جو کچھ بھی ہو سکا ہم لوگوں نے بھی کیا اور کر رہے ہیں، ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا بغیر کسی تکلف کے، بغیر نذرانے کے آپ ہمیں آواز دیجیے، عبد القادر حبیبی صاحب کو بولیے یہ میرا وقت لیں گے، میری تاریخ لیں گے اور میں آپ کی خدمت کر کے میں اپنی خوشی محسوس کروں گا. تو یہ ایک جذبہ ان کے اندر تھا جو انہوں نے جو کھل کر کے کہا. ظاہر بات ہے میں کوئی سیٹ نہیں، کوئی میں سرمایہ دار نہیں کہ کوئی ان کو لالچ ہوتی مجھ سے، میں بلاتا ان کو کیا دیتا، ویسے بھی جلسہ جلوس کا میں آدمی نہیں. تو بہت بعد میں تقریری سلسلہ میں نے شروع کیا. تو انہوں نے کہا کہ آپ جب بھی ضرورت میری محسوس کریں آواز دیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ سر کے بل چڑھ کر کے آؤں گا دلی کے اندر اور آپ کے پروگرام میں شرکت کروں گا، جہاں بھی آنا جانا ہوگا میں آپ کے ساتھ چلوں گا. یہ ایک بہت بڑا جذبہ ان کے اندر تھا جو سمجھیے کہیں مجھے موقع نہیں ملا بیان کرنے کے، لکھنے کا. اور کبھی کبھی اسٹیجوں پر حضرت سے ملاقات ہوتی تھی ہمارے علاقے میں، مہاراج گنج میں، گورکھپور میں، بستی میں، دیوریا میں، سدھارتھ نگر میں، کشی نگر میں، نیپال کے خطے میں، اندر باہر انڈیا کے. جیسا کہ کہا ہمارے ڈاکٹر صاحب نے کہ شاید کوئی گاؤں، کوئی قصبہ، علاقہ ایسا خالی ہو جہاں علامہ ابو الحقانی صاحب نہ گئے ہوں. یہ بات بالکل صحیح ہے. وہ بڑے ہی مقبول خطیب تھے. اب خطبہ ہمارے کئی ہیں. ہم نے جب شعور کی آنکھیں کھولی، ہاشمی میاں کو دیکھا،
अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी को देखा, अब्दुल्ला खाज़मी को देखा, कारी रज़ीउल्लाह को देखा, सगीर जोखनपुरी को देखा और हमारे इलाके के मौलाना गुलाम अहमद सुबहानी साहब को देखा। और उसके बाद नौजवान उलमा में कई उभर करके आए। अब माशाअल्लाह उनकी भी खिताबत का डंका हर तरफ बज रहा है, बजना चाहिए। अल्लाह सबको तरक्की अता फरमाए। तो आप देखें अल्लामा अब्दुल्ला खाज़मी साहब हैं, इनकी खिताबत बहुत देर में इनका लोहा गर्म होता खिताबत का, भारी भरकम इनके जुमले होते हैं। उससे ज्यादा गाढ़े जुमले अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी के होते हैं। तो लुगत लेकर के बैठना पड़ता है आम आदमी को, और आवाम की तो बड़ी मुश्किल से पल्ले पड़ती है। हाशमी मियां साहब आवामी खतीब हैं, लेकिन उनका एक समझिए कि जरीफाना हंसने हंसाने वाला अंदाज। 3 खतीब ऐसे हैं पूरे मुल्क में जिनमें अव्वलियत खतीबुल बराहीन हजरत अल्लामा सूफी निजामुद्दीन साहब, बड़े सीनियर थे वो। इन तमाम हजरात का जिनमें नाम लिया मैंने उन सबके सीनियर थे, और उनकी तकरीर मैंने बहुत सुनी। और तमाम खुतबा में सबसे ज्यादा मेरी जो सनाशाई रही, उठना बैठना रहा, जिनकी मैंने खिदमत की, वो हजरत अल्लामा सूफी निजामुद्दीन साहब मिला है। हमारे इलाके के बड़े मकबूल पीर है। वैसे पूरे मुल्क में उनके मुर्दीन की कमी नहीं, बिहार बंगाल उड़ीसा हर जगह वो आते जाते रहे जब तक हयात रहे। आगे छाता जिला बस्ती लहरौली के पास आपका जो है मज़ार पाक है। तो उन्होंने ये सिलसिला शुरू किया कि कुरान की आयत पढ़ते, तर्जमा करते, फिर तफसीर बयान करते, आयत का भी हवाला देते, फिर हदीस बयान करते, फिर हदीस का भी हवाला देते। काफी तकरीरें मैंने उनकी भी सुनी। आला हजरत के अशार पढ़ते, तो जाहिर बात है कोई खुशगुलू खतीब नहीं। अशार तो पढ़ते थे आला हजरत के, मगर वो नसर में हदर में पढ़ा करते थे आमतौर पर। तो एक मिजाज इनका था जो बड़े खतीब खुतबा में से थे कि आयत पढ़ना, हवाला देना, आयत हदीस बयान करना, फिर हवाला देना, और आला हजरत का शेर उसके साथ पढ़ना। उसके बाद जो है दूसरे नंबर पर हजरत अल्लामा अबुल हक्कानी साहब सामने। तीसरी शख्सियत थी जो हजरत अल्लामा सगीर जोखनपुरी साहब की, जो अभी भी मौजूद है, वो दामा जिल्लुहु अल-आली है भी, और उनकी खिताबत का सिलसिला जारी है। अगरचे पहले के मुकाबले में अब कुरान बहुत कम हो रहा है, कोरोना का भी असर है, जितने खुतबा अपने अपने घर बैठे हुए हैं। तो चूंकि हजरत सगीर जोखनपुरी साहब बड़े खुश आबाद रहे, तो ये हदीसें भी ये तर्ज के साथ पढ़ा करते थे, और उसके साथ से आला हजरत के अशार भी ये तर्ज के साथ पढ़ा करते हैं। तो ये भी एक वजह है उनकी आवाम में मकबूलियत के लिए। ठीक है, हवाले वो भी देते थे, लेकिन हवाला उतना कम देते थे वो। अल्लामा अबुल हक्कानी साहब नसर में पढ़ा करते थे हदीस को, और आले अशार आला हजरत को भी पढ़ा करते थे। उसके साथ इनका जो काम था कि आयत नंबर इतना, सूरत नंबर इतना, पारा नंबर इतना, हदीस में आए बुखारी शरीफ बाब के ये, किताब ये, फसल ये, उसके बाद 70 नंबर ये, मतबा मुस्तफाई, मतबा मुस्तफाई, मतबा अशरफी, मतबा दिल्ली। अब बताइए, मतबा याद कर रहे हैं, किताब की हदीस बयान कर, जो है हदीस की किताब बयान कर रहे हैं, उसके बाद किस फसल में ये हदीस मज़कूर है, किस बाब में मज़कूर है, किस किताब में मज़कूर है। फ़िक़हुल अबवाबी फ़ी अबवाबिल बुखारी, जो है बुखारी शरीफ के अबवाब को या उसके जो है फसूल को या उसकी किताब को याद रखना, हदीस कहाँ कहाँ कब कब बयान हुई है, रावी ने कहाँ कहाँ बयान किया, किन अल्फाज के साथ बयान किया, क्या इख्तिलाफ़ मुतून है, क्या इख्तिलाफ़ असनाद है, इन सब पर आपकी नजर होती थी। यानी अगर आप ये समझते हैं कि सिर्फ सादे सादे खतीब थे, रट करके खतीब हो गया, ऐसा नहीं था। मुमकिन है शुरू में उन्होंने याद करके खिताबत के सिलसिला शुरू किया हो, लेकिन वो 30-40 साल का अरसा खिताबत में उनका गुजरा, और मुसलसल एक ही टॉपिक पर वो काम करते कि हवालों के साथ कोई आयतें बयान करना और हदीसें बयान करना और अशारे आला हज़रत को सुनाना, उसका मतबा का हवाला देना, आयत का हवाला देना, सफ़ा का हवाला देना, सतर का हवाला देना। तो मुझे कभी कभी हंसी भी आती, कभी गुस्सा भी आता। हमने कही सतर की क्या जरूरत, लेकिन अब याद रखिए एक हदीस नहीं, मान लीजिए अगर एक तकरीर में उन्होंने 1 घंटे 1.5 घंटे की, और उसके अंदर उन्होंने जो है 25 हदीसें बयान कर दी। अब अगर हर हदीस के लिए 10 हवाले उन्होंने बयान किए, तो कितने हो गए? तो 250 के करीब हो गए हवाले। अब इतने हवाले याद रखना कोई आसान का नहीं, बड़ा मुश्किल काम है। तो एक खुसूसियत थी कसरत हवाला जात। बेशक लग रहा है हजरत किसी वजह से डिस्कनेक्ट हो गए। जी जी, ऐसे ही लग रहा है कि हजरत अल्लामा मकबूल अहमद सालिक मिसबाही साहब शायद वो उनसे जो है वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। लेकिन मैं आपसे कूद तो नहीं गए, लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अल्लामा अपना जो तजर्बा और मुशाहदा जो बयान फरमा रहे थे, वो हमारे सामईन के लिए और हमारे जो उलमा हैं, मुहक्किकीन हैं, उनके लिए भी बहुत ही अहमियत का हामिल आपका मुशाहदा था। गोया कि वो ये कह रहे थे कि अल्लामा अब्दुल हक्कानी रहमा ऐसी शख्सियत हमारी जमात अहले सुन्नत में गुजरी है कि जिनकी खिताबत अवाम ही नहीं बल्कि अवाम तो अवाम तो एक मवाद और एक हवाले के तौर पर जो जानी पहचानी जाती थी और अहमियत रखती थी।
یعنی علماء اس نیت سے جاتے تھے علامہ ابوالحقانی علیہ السلام کی تقریر سننے کے لیے کہ جس موضوع پر علامہ بول رہے ہیں اس موضوع پر ہم کو بہت سارے مواد ہم کو مل جائیں گے. تو یہ راج عقیدت پیش کر رہے تھے حضرت علامہ مولانا مقبول احمد صالح مصباحی صاحب کنیکٹ ہو گئے. ورنہ ہماری جماعت کے بہت متحرک و فعال شخصیت ہیں اور بہت قابل شخصیت ہیں. ہم نے جب میں نے جیسا قرض کیا تھا غالباً 2012 میں ایک کمیٹی تشکیل ہوئی تھی جو حضرت الشیخ حضرت ابوبکر مسلیار بانی جامعہ مرکز الثقافت السنیہ ان کی قیادت تھی اور اس کے 5 افراد کو مختلف کام سپرد کیے گئے تھے. میرے ذمہ بھی سپرد تھا وہ شعبہ مالیات کا کام تھا. تو تقریباً 12 لاکھ کا خرچہ ہوا تھا اور پورے ہندوستان کے جو شیوخ تھے شیخ الحدیث اور یا پرنسپل ان کو بلایا گیا تھا ہمدرد میں. تو اس میں مولانا مقبول احمد صالح مصباحی صاحب نے بڑی ترجمانی فرمائی تھی. عربی میں جو بھی گفتگو ہوتی تھی وہ اس کو اردو زبان میں وہ بیان فرمایا کرتے تھے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میں اب آپ لوگوں کے چونکہ وقت ہمارا زیادہ ہو گیا ہے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے درمیان یہ تو نہیں رہے لیکن ان کے شہزادے حضرت علامہ مولانا تحسین رضا صاحب قبلہ مدد اللہ العالی اب میں ان کو لیے وہ عزیزی بھی ہیں سلمہ بھی ہیں تو وہ تشریف رکھتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ وہ حضرت کے اوپر وہ کچھ دیر ان کے کچھ خصوصیات کے تعلق سے وہ کچھ گفتگو فرمائیں اور اس کے بعد آج کی اس تقریب کا اختتام آپ کی ہی دعا پر ہوگا اور ہمارے ظفر عقیل صاحب یہ سلام پیش کریں گے. اور چونکہ ہمارے حضرت سید فخر الدین علوی صاحب کل چونکہ کافی وقت وہ دے چکے تھے اور آج شاید ان کی کچھ مصروفیت نکل آئی ہے تو وہ ہم سے کنیکٹ نہ ہو پائیں یا ہو سکتا آخر میں ہو بھی جائے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. تو بہرحال تو میں گزارش کروں گا کہ 5 حضرت مولانا تحسین رضا صاحب مصباحی اور جیسا کہ مولانا مقبول احمد صالح مصباحی صاحب دیکھیے دوبارہ جڑ گئے ہیں وہ جیسا کہ انہوں نے فرمایا اور ان سے پہلے مولانا ڈاکٹر ممتاز عالم صاحب اور حضرت مولانا فیروز القادری صاحب ان لوگوں کا یا اور بھی علماء وہ لوگ ہم کو کہتے رہتے ہیں کہ ان کے دست و بازو کو مضبوط کیا جائے. بلکہ یہ کہتے ہوئے میں خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ انگلینڈ کی دھرتی سے بلیک برن سے ہمارے بہت ہی اہم ترین عالم دین اور جنہوں نے ہندوستان سے لے کر برطانیہ تک اپنے خدمات کا لوہا منوایا ہے یعنی حضرت سید الحسن صاحب غوثی اشرفی اظہری مدد اللہ العالی انہوں نے بھی فرمایا کہ مولانا تحسین رضا صاحب مصباحی کے دست و بازو کو مضبوط کیا جائے. اور کل سامعین و ناظرین آپ نے بالمشاہدہ آپ نے دیکھا تھا کہ حضرت سید فخر الدین علوی صاحب نے بھی یہ فرمایا تھا کہ آپ اکیلے نہیں ہیں بلکہ ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں. آپ جو بھی مشن لے کے چلیں گے انشاءاللہ ہم لوگ سے جو بھی خدمت ہو سکے گی ہم لوگ انشاءاللہ کریں گے. تو میں نے چونکہ ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے حضرت مقبول احمد صالح مصباحی صاحب قبلہ تو میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنے گفتگو کو ختم فرمائیں اس کے بعد پھر حضرت مولانا تحسین رضا مصباحی اور صاحب صلاۃ و سلام پڑھیں گے. ٹھیک ہے 2 منٹ کا مجھے وقت دیا 2-3 منٹ میں اپنی بات میں پوری کر دیتا ہوں. ظاہر بات ہے جامع صفات جی حضرت کی ذات ایک جامع صفات شخصیت تھی. ایک چند گھنٹے تو کیا مطلب کئی دن چاہیے اس پر گفتگو کے لیے. اور ابھی جو کتاب آپ نے شائع کی اس کے لیے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جن حضرات نے شائع کیا خاص طور پر علامہ تحسین رضا مصباحی صاحب کو کہ ایک بہت بڑا کام انہوں نے بہت مختصر سے وقت میں کیا. 40 دنوں کے اندر اندر جو ہے 460 صفحات کو جمع کرنا حاصل کرنا کمپوزنگ کرانا طباعت کے مرحلے سے گزارنا. ہم بھی اس فیلڈ کے آدمی ہیں اور رہے ہیں تو یہ آسان کام نہیں ہے. تو اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت علامہ ابوالحقانی صاحب کی محبت لوگوں کے دلوں میں خاص طور پر علماء بہار کے دلوں میں بے پناہ ہے. اور بہار کے علماء اور اڑیسہ بنگال کے علماء چونکہ بڑی تعداد میں یو پی کے بڑے بڑے مدارس میں پڑھ رہے ہیں تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یو پی میں جتنے علماء پیدا ہو رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ ان خطوں میں پیدا ہو رہے ہیں.
اور اتنے ان علماء میں اہل قلم صحافی مصنفین اتنی بڑی تعداد میں پیدا ہو رہے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک آواز دے دیا جائے تو 40 دن تو کیا اس سے بھی کم وقت میں اس سے زیادہ مواد انشاءاللہ تعالی جمع کیا جا سکتا ہے. تو ایک بات جو میں آخری بیان کروں گا وہ یہ کہ آپ کا نام ابو الحقانی کیسے پڑا، کیوں پڑا؟ دنیا ان کو ابو الحقانی کہتی، مگر اس کا پس منظر کیا ہے؟ ظاہر بات ہے یہ ساری باتیں جو حضرات ان کی صحبت میں زیادہ رہے ہیں، ہم تو خالی مطلب مہمان کی طرح جلسوں میں ساتھ رہے، لیکن اس کا جو میرے ذہن میں خود بیک گراؤنڈ ہے، ممکن ہے یہ ایک وجہ ہو، اس کے علاوہ بھی اور وجہیں ہو سکتی ہیں. کہ ایک فتنہ تھا پورے ہندوستان کے اندر حقانی کا، یہ پالن حقانی مردود مقہور و مغضوب، یہ جو گجرات کا تھا پالن پور کا، ڈسٹرب کرا بہت زیادہ. تو یہ جو ہے ذرا بند کر لیں جی، عوام اہل سنت جو ہے اس کے نام سے بہت متصل تھی، جہاں جاتا وہ ایک فتنہ عظیم پیدا کر کے جاتا. ایک ضرورت تھی ایک شخص کی جو اس فتنے کا تعاقب کرے. تو ظاہر بات اس کا تعاقب کرنا آسان کا نہیں تھا. خطابت کے الگ الگ رنگ ہوتے ہیں، جس پر میں گفتگو کر رہا تھا، گفتگو کروں گا تو طویل ہو جائے گی، الگ الگ رنگ کے ہمارے یہاں خطبہ ہیں. لیکن ایسا خطیب جو عوامی ہو اور علمی زور بھی اس کے اندر ہو، علم کی دھمک بھی ہو اور عوام میں مقبول بھی ہو. ایسا نہ ہو کہ عالم اتنا بڑا ہو جائے علامہ کہ اس کی گفتگو عوام کے سمجھ میں نہ آئے، عوامی اتنا ہو جائے کہ تھرڈ کلاس کا بن جائے. نہیں، علمی دھمک بھی ہو اور عوام پہ پکڑ بھی ہو، اس کی عوام کی سمجھ میں ان کی بات آئے، ایسے خطیب کی ضرورت تھی. تو ظاہر بات ہے پالن حقانی کا مقابلہ صرف جو ہے لطیفے سنا کر کے، کرامت سنا کر کے آپ نہیں کر سکتے. ضرورت تھی ایک روبدار عالم کی، جس کی زبان میں اثر بھی ہو، چاشنی بھی ہو گفتگو میں، اور روب دبدبہ بھی ہو، علمی وجاہت بھی ہو. تو علامہ محمد حسین صدیقی صاحب میدان میں آئے. اب کس نے کہا پہلی مرتبہ ابو الحقانی کیسے نام پڑا یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن سچائی ہے کہ جو ابو الحقانی نام رکھا گیا ان کا، یا یہ جو شہرت ان کی ہوئی، تو انہوں نے اس شہرت کے ساتھ انصاف کیا اور حقانی کا ایسا تعاقب کیا کہ پھر حقانی جو ہے اس دنیا سے اٹھ گیا جلد از جلد جو ہے، اور اس کا نام و نشان مٹ گیا. اب کوئی حقانی کا نام نہیں لیتا. اب ابو الحقانی الحمدللہ ان کا نام اور ان کا سکہ چلتا ہے. علامہ مقبول صاحب، یہ خطیب مشرق علامہ نظامی صاحب نے فرمایا تھا، تو میں نے بھی اپنے کانوں سے سنا تھا، اور کچھ لوگوں نے مجھ سے بتایا کہ ابو الحقانی کا خطاب خطیب مشرق حضرت علامہ مشتاق احمد صاحب قبلہ نظامی بانی دارالغریب نواز الہ آباد جی. تو حضرت علامہ مشتاق نظامی صاحب اپنے آپ میں ایک سند تھے. اگر انہوں نے اپنی زبان سے یہ کہا ہے تو سمجھے کہ ان کی روایت مفتی سلیم اختر بلالی صاحب کے حوالے سے بھی بیان کرتے ہیں. زبان خلق کو نقار خدا کہیے. علامہ مشتاق نظامی صاحب نے کہا ہو یا کسی ایک ہمارے کسی بھی سطح کے عالم دین نے کہا ہو، اگر کسی نے بھی کہا، مگر جو کہا اسے پورا کر کے دکھایا علامہ ابو الحقانی صاحب. اور دیکھیے کبھی کبھی حدیثوں میں بھی ہے کہ بہت سے صحابہ کو سرکار نے کوئی نام دے دیا، کسی اور نے کوئی نام دے دیا، تو اب لوگ اصل نام بھول جاتے ہیں اور یہ عرفی نام کنیت یہ مشہور ہو جاتی ہے. حضرت ابو ہریرہ کا نام پوچھے تو بہت سے لوگ نہیں بتا پائیں گے. اگر تقریر اس طرح اگر پوسٹر میں محمد حسین صدیقی نہ لکھا جائے تو شاید بہت سے علماء نوجوان نہیں بتا پائیں گے کہ ان کا اصلی نام کیا ہے. کون آ رہا ہے بھائی؟ ابو الحقانی آ رہے ہیں. کس کو مدعو کیا امسال جلسے میں؟ ابو الحقانی کو، حقانی کے باپ کو مدعو کیا ہے. تو حضرت نے واقعی میں حقانی کے باپ ہونے کا حق ادا کر دیا اور اس کو دنیا سے نست نابود کر کے دم. یہ بہت بڑی آپ کی خصوصیت تھی. اس کے علاوہ جو بھی ادارہ ہم تو دیکھا نہیں، ہم نے دیکھا نہیں، مگر میں نے سنا کہ وہاں پر ہاسپٹل بھی قائم کیا، مطلب بھی قائم کیا، لڑکیوں کے ادارہ قائم کیا، دارالعلوم قائم کیا، اور جو ہے رفاہ عام کا کام کیا، اور جو ہے جیسے کہ لائبریری کے حوالے سے فرمایا گیا لائبریری کے لیے کام کیا، اپنا تعاون پیش کیا طلبہ کے لیے. تو بہت سے فضائل و خصائل تھے حضرت کے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے. آپ نے جیسا کہ کہا کہ مولانا تحصیل رضا صاحب تنہا نہیں ہے، تو میں بھی یہی امید دلاتا ہوں، دلاسا دیتا ہوں، فرصت دیتا ہوں کہ آپ تنہا نہیں ہیں. آپ کے والد گرامی کے بعد انشاءاللہ جس طرح قوم نے جو ان کا تعاون کیا، ان کا ساتھ دیا، ان کے دست و بازو بنے، انشاءاللہ آپ کے بھی دست و بازو بنیں گے. آپ نے جو چند دنوں کے اندر جو 460 صفحات پر ایک تحقیقی مجلہ پیش کیا، اس کے لیے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. جن لوگوں نے مقالے لکھے ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے اور اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین آمین آمین. ماشاءاللہ. یہ تھے ہماری جماعت کے ایک منفرد اور شاندار عالم دین، خطیب، متحرک و فعال شخصیت
حضرت علامہ مقبول احمد صالح مصباحی جو جامعہ حضرت علیہ الرحمہ کے فاؤنڈر اور بانی ہیں، جن کے خیالات سے ہمارے سامعین اور ناظرین مستفید ہو رہے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اس طریقے سے علماء میں مقبول تھے، اس سے کہیں زیادہ عوام میں مقبول تھے۔ اور جیسا کہ آپ نے فرمایا، حضرت مولانا تحسین رضا مصباحی صاحب، جب میں گیا تھا عرف چہلم میں شرکت کرنے کی غرض سے، تو اس میں الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ مولانا تحسین رضا صاحب کی گفتگو کو سننے کے بعد اور ان کے حسن انتظام کو دیکھنے کے بعد سربراہ اعلیٰ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور حضرت علامہ عبدالحفیظ مدد اللہ العلی، انہوں نے آپ کو آپ کی دستار بندی فرمائی، اور دستار بندی سے پہلے تمام سلاسل کی جو انہیں اجازت خلافت حاصل تھی، وہ تمام کی تمام حضرت مولانا تحسین رضا مصباحی صاحب کو انہوں نے عطا فرمائی۔ تو میتاف ستارہ بلندی، اللہ تعالیٰ ان کے مستقبل کو اور تابناک فرمائے۔ تو میں چاہتا ہوں چند جملے مولانا تحسین رضا مصباحی صاحب والد کے جانشین کی حیثیت سے فرمائیں، اور اس کے بعد ہم لوگ پڑھیں گے، اس لیے کہ وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ اور ظفر عقیل صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ انشاءاللہ صلاۃ والسلام پڑھیں گے، اور میں ان سے درخواست کروں گا مولانا تحسین رضا صاحب سے کہ آپ ہی دعا بھی فرمائیں گے۔ مولانا تحسین رضا مصباحی جانشین اور سجادہ نشین حضرت علامہ محمد حسین صدیق ابوالحقانی علیہ الرحمہ، جو ناظم اعلیٰ جامعہ فاطمۃ الزہرا کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ، مجھے سب سے بڑی خوشی اس بات کی ہے کہ آج ہمارے درمیان امیر القلم، آپ نے جب حضرت علامہ مقبول احمد صالح مصباحی صاحب کا تعارف کروایا تو ایک خاص لقب جو ان کا ہے، شاید آپ کے ذہن میں وہ بات نہ رہی، ہم نے جب بھی ان کا تذکرہ کیا ہے تو امیر القلم کے ساتھ کیا ہے۔ تو پہلے تو یہ ہے کہ الحمدللہ، اور دوران طالب علمی میں چونکہ اسٹیجوں پر میں بہت کم جاتا ہوں، اس لیے کہ لطیفے وغیرہ تو میں گوگل پہ سرچ کر کے بھی پڑھ سکتا ہوں۔ اب رات بھر جاگ کے انسان لطیفے سنے، بے سر پیر کی بات سنے، بلند بانگ دعوے سنے، اور یوں ہی موضوع روایات فرضی واقعات سنے، اس سے بہتر ہے کہ انسان گھر پہ رہ کر کچھ پڑھ لکھ لے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے والد گرامی علیہ رحمت و رضوان جب ہمیں کہیں بھیجا کرتے تھے، شروع میں انہوں نے بھیجا، اور جب میں نے ماحول کو دیکھا اسٹیج کے، تو میں نے ان کی بارگاہ میں یہ عرض کیا تھا کہ حضرت ابھی سے میری زندگی خراب نہ کریں، ابھی میں اسٹیج کی دنیا میں نہیں جانا چاہتا۔ تو پھر انہوں نے میری اس عرضی کو قبول کیا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ 2013 میں فراغت کے بعد سے میں نے اپنے والد گرامی علیہ رحمت و رضوان کی 11 کتابوں پر خود اکیلے کام کیا ہے، الحمدللہ۔ گاہے بگاہے دیگر احباب نے تھوڑا بہت ساتھ دیا، تو یہ میں اپنی فضیلت بیان کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے والد کی اہمیت بتانے کے لیے، کہ جب میں شروع میں تقریر کرنا نہیں جانتا تھا، فارغ ہو کے آیا، تو اب جمعہ میں لیٹ سے جاتا تھا کہ تقریر کرنا پڑے، تو پھر لیٹ سے جاتا تھا، وہ تقریر کر رہے ہوتے تھے، اور جو ہی دیکھتے کہ میں مسجد میں آیا تو وہ کہتے کہ ارے میری تقریر کیا سنو گے، دیکھو میرا لاڈلا آ گیا ہے، اب ان کی تقریر ہوگی۔ اب میں کسی طرح کھڑے ہو کے 5 منٹ 10 منٹ، حتیٰ کہ اگر کوئی گاؤں گھر میں یا علاقائی طور پہ پروگرام رکھتا تو وہ کہتے کہ ارے تحسین رضا تو آنے والے ہیں، یا ان کو لے جاؤ۔ اسی طرح پچھلے 5-6 سال سے عید بقرعید میں وہ میری ہی تقریر کرواتے تھے۔
مطلب یہ ہے کہ تقریر انہوں نے مجھے سکھا ہی دیا، چاہے زور ڈال کر زبردستی ہر موقع پر یاد کر کے جو کچھ بھی سکھایا سکھا ہی دیا۔ اس کے بعد انہوں نے تحریر بھی 10 صفحہ لکھ دیتے تھے، حدیث کا اشارہ لکھ دیتے تھے، کتاب لکھ دیتے تھے، جاؤ اس کو ڈھونڈو۔ اب انہوں نے آدھے گھنٹے میں تو لکھ کے دے دیا، اب اصل حوالوں سے ملاتے، پھر اعراب چیک کرتے، پھر ترجمہ، پھر اس کی تشریح چیک کرتے کرتے پتہ چلا کہ 15 دن کبھی 20 دن لگ جایا کرتے تھے۔ تو یقیناً میں خوش نصیب ہوں کہ اللہ رب العزت نے مجھے والد کی شکل میں علامہ ابوالحقانی علیہ رحمۃ الرضوان جیسی شخصیت سے سرفراز فرمایا۔ اور ان کی ایک خاص بات کہ انہوں نے جو اپنے بچوں کی پرورش کی وہ اس طور پہ کی کہ الحمدللہ ہم آپ کو دنیاوی اعتبار سے کمزور نظر آ سکتے ہیں، لیکن جہاں بھی حضور کی بات ہوگی، جہاں بھی مسلک و ملت کی بات ہوگی، تو ہم برجستہ یہی کہیں گے کہ جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے۔ اور ہمیشہ انہوں نے یہی درس دیا کہ ذاتی مفاد کو ہمیشہ پس پشت رکھنا ہے اور قومی اور ملی مفاد کو سر فہرست رکھنا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ تو اب ہمارے درمیان نہیں رہے، لیکن مجھے یقین کامل ہے کہ برسوں تک دنیا انہیں چاہ کر بھی نہیں بھلا پائے گی۔ ان کی یادگار دارالعلوم رضائے مصطفیٰ کی شکل میں بھی موجود ہے اور جامعہ فاطمۃ الزہرا کی شکل میں بھی موجود ہے۔ ان کی قائم کردہ تنظیم سنی جمیعت العلماء، جس کے بینر تلے ابھی تک تقریباً 47 غریب بچیوں کی شادی ہو چکی ہے، جس کا سارا خرچ اس تنظیم نے اٹھایا ہے۔ ماشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ تو میں اس کے ذریعے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ صرف ایسا نہیں ہے کہ اسٹیج کی دنیا کے آدمی تھے یا جو باتیں تھی محض اسٹیج پر تھی، بلکہ وہ ایک زمینی سطح کے آدمی تھے، زمینی سطح پر کام کرنا جانتے تھے، اور اسی کا درس انہوں نے اپنے چاہنے والوں کو بھی دیا۔ بالخصوص جو ہم بھائی حضرات ہیں، ہمارے لیے ان کا درس یہی تھا، حتیٰ کہ ہم نے یہ دیکھا ہے اور ہم جو کچھ ہم جانتے ہیں یقیناً ہم بتائیں گے تبھی آپ جانیں گے۔ تامرد حضرت علامہ مقبول احمد سالک صاحب نے دوسرا شعر تو پڑھ دیا ہے، اب پہلا شعر میں پڑھتا ہوں۔ تامرد سخن نہ گفتہ باشد، عیب و ہنرش نہ ہفتہ باشد۔ تو چونکہ ان کے بارے میں جب تک میں نہ بتاؤں، علاقے میں ہمارے گاؤں میں تقریباً 225 گھر ایسا ہے جن کو رہنے کے لیے ہمارے والد بزرگوار علیہ رحمت و رضوان نے اپنی زمین بلا معاوضہ عطا کر دی، جبکہ اس زمانے میں زمین سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ اور جہاں تک میں جب تک وہ باحیات تھے انہی کی محبت میں اسٹیج پر گیا اور انہی کی تقریر سنا اور چنندہ لوگوں کی سنتا ہوں، وگرنہ آج اسٹیج کا جو یہ عالم ہے، میں چاہوں گا کہ جو ہمارے اکابرین ہیں اس کے خلاف باضابطہ تحریک چلائیں اور منبر رسول پر چڑھ کر کون خطاب کر سکتا ہے اس کے لیے چند ایسی شرطیں لگا دیں کہ جب سامنے والا بولے تو یقیناً سننے والے کو لگے کہ ان کی تقریر میں ایک پیغام ہے، اور یقیناً درد دل کے ساتھ یہ قوم و ملت کو کچھ پیغام دینا چاہتے ہیں۔ وگرنہ آج مذہبی جلسوں کے حالات یہ ہے کہ اگر بکواس سننا ہو تو آپ مذہبی جلسوں میں جائیں، اگر بیکار کی بات سننا ہو تو مذہبی جلسوں میں جائیں، دماغ خراب کرنا ہو تو مذہبی جلسوں میں جائیں۔ اور یہ میں سب کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یقیناً جو بہتر ہے وہ تو ہے ہی، میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اب پڑھنے میں دل نہیں لگا، پڑھ نہیں پائے، کاروبار نہیں ہے، آواز اچھی ہے تو اب اسٹیج پر وہ نعت گنگنائیں گے۔ اب کسی طرح پڑھائی کمپلیٹ نہیں ہو پائی، 2 کیسٹیں
चुन कर लिख लिया, 2 तकरीर की किताबें रट ली, अब वो मुकर्रिर बनेंगे। अब वो अपनी फील्ड कैसे बनाएंगे? तो अब मैं क्या बताऊं, इस जमाने में क्या क्या होता है। अब बस यही दुआ मैं करता हूं कि अल्लाह खैर फरमाए, और जो वालिद बुजुर्गवार अलैहि रहमत व रिजवान के लिए बड़े बड़े उलमा ने जो तसुराती पैगामात भेजे, और बहुत से लोगों ने जो फोन कॉल के जरिए मेरी हिम्मत अफजाई की, मुझे हौसला अता किया, अक्सर के अल्फाज ये थे कि इस जमाने में जबकि स्टेज का मेयार बिल्कुल खत्म हो चुका है, अल्लामा अबुल हक्कानी का रहना स्टेज पर इंतहाई जरूरी था। और जैसे जैसे लोग स्टेज पर आजकल बैठे रहते हैं, तो मैंने, किसी ने कहा था कि ये मिंबरे रसूल है, तो मैंने कहा था कि लोगों को देखते हुए मैं कहता हूं कि ये मिंबरे फजूल है। मिंबरे रसूल पर बैठने वाले यकीनन उनकी एक हैसियत होती है, कौम मिल्लत से खिताब करने वाले के पास यकीनन एक मवाद होता है, एक पैगाम होता है, एक जहनियत होती है, एक फिक्र होती है, उनके पास एक रोड मैप होता है जिसके जरिए वो लोगों को अपनी जानी माइल करके उस पर चलाना चाहते हैं, और उसके जरिए कौम और मिल्लत की तरक्की और उरूज चाहते हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज का अक्सर खतीब इस जज्बे से खाली है। यही वजह है कि जलसे तो हो रहे हैं, लेकिन फरोग सुन्नियत का नहीं, वहाबियत और देवबंदियत का हो रहा है। अल्लामा अरशदुल कादरी के बारे में मैंने पढ़ा तो नहीं, हालांकि दिन रात अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता हूँ, पढ़ने लिखने से शौक है, तहदीस नेमत के तौर पर अर्ज कर रहा हूँ। माशाअल्लाह। उनके बारे में कहीं पर मैंने ये जुमला सुना, वो कहते थे कि अगर जलसा हो और किसी मदरसे की बुनियाद न पड़े, किसी मस्जिद की बुनियाद न पड़े, तो फिर जलसा हुआ क्यों? तो जब जलसे इस मकसद से हुआ करते थे तो फिर यकीनन दीन और सुन्नियत का फरोग होता था। अब जलसे इस मकसद से होते ही नहीं है, इसलिए दीन और सुन्नियत का फरोग नहीं होता है। बस मैं हजरत अल्लामा मौलाना मकबूल अहमद सालिक साहब, मैं तो इनके शागिर्दों के शागिर्दों का शागिर्द हूँ, मगर ये इनकी असागिर नवाजी की आला तरीन मिसाल है कि ये बगौर मेरी अर्जी समात फरमा रहे हैं। बस मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप आहे सहरगाही में हमें याद रखेंगे और दुआ करेंगे कि अल्लाह हमें उनकी जानशीनी का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, बहुत उम्दा गुफ्तगू, माशाअल्लाह। जी जी, ये मौलाना तहसीन रजा मिसबाही साहब, जिन्होंने आज के हासिल इजलास गुफ्तगू से सामईन व नाज़रीन को जिन्होंने एक पैगाम दिया है अपनी गुफ्तगू में, तो और अपना दर्द दिल इन्होंने बयान किया है। ये अलग बात है कि कमा हक़्क़ुहू इत्तेफाक उससे रखा जाए न रखा जाए, लेकिन बहरहाल इनके जज्बे दिल को और जज्बे इस्लाह को अल्लाह ताला सलामत रखे। मैं जब गया था यहाँ लोकात, मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूँ कि अल्लामा के 5 साहबजादगान हैं, जिसमें से बड़े साहबजादे हज़रत रेहान रज़ा उर्फ मुन्ना, दूसरे जो हैं ये फैज़ान रज़ा साहब, तीसरे मौलाना तहसीन रज़ा मिसबाही हैं, चौथे नंबर पे आदिल रज़ा हैं, 5वें नंबर पे वाकिफ रज़ा, जिनको जामी भी कहते हैं। तो ये लोग हैं, इनके लिए मैंने सरबराह आला साहब से भी कहा, उन्होंने दुआ फरमाया, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। इनकी एक बहन भी हैं, उनकी बच्चियां भी हैं, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। हजरत अल्लामा जब तक थे तो साहिबान की तरह थे कि चाहे बरसात में बारिश का मामला हो, ठंडियों में ठंडक का मामला हो, गर्मी में तपिश का मामला हो, इन सबको वो महफूज रखते थे। और लेकिन अब वो साहिबान के सरों से रुखसत हो चुका है, तो अल्लाह ताला इनको तमाम हालात से नबुर्द आज़माई की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला अपने दामन रहमत में और अपनी राह में इनको अमन और सुकून और सलामती अता फरमाए, और जो भी इनके है सबों को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्कियां अता फरमाए। ये मेरी दुआ है हज़रात।
میں اسی کے ساتھ میں شکر گزار ہوں آل انڈیا تبلیغ سیرت اور اپنے تمام جو بھی شرکاء ہیں، چاہے وہ حضرت سید فخر الدین علوی صاحب ہوں جو امریکہ میں ہیں، وہ تشریف لائے ہمارے اس پروگرام میں، انہوں نے صدارت و سرپرستی فرمائی، ان کا بھی شکریہ۔ اور آج کے اس محفل میں بالخصوص ہمارے مہمان خصوصی ہمارے برادر و رفیق حضرت مولانا مقبول احمد صالح مصباحی بانی جامعہ الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ، ہمارے ڈاکٹر ممتاز عالم صاحب جو مولانا مظہر اس میں فرائض انجام دے رہے ہیں، تحقیق کے فرائض انجام دے رہے ہیں، حضرت مولانا فیروز القادری صاحب جامعہ نبویہ میں جو علم دین کی نشر و اشاعت میں لگے ہوئے ہیں، اور ظفر عقیل صاحب، اور کل تشریف لائے تھے جو شاعر حضرت ناصر رضا جو دھاراوی ممبئی سے تھے، وہ تشریف لائے تھے۔ ہم تمام افراد کے شکر گزار ہیں، اپنے تمام سامعین ناظرین کے شکر گزار ہیں۔ انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ہماری ملاقات انشاءاللہ 21 تاریخ کو یعنی کل ہوگی، اور یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ سرکار قادریت کی بارگاہ میں کل انشاءاللہ ہم لوگ خراج عقیدت پیش کریں گے، جس کی سرپرستی و صدارت فرمائیں گے مفسر قرآن حضرت علامہ سید ابوالحسن صاحب غوث اشرف ازہری مدد اللہ العالی، بلیک برن انگلینڈ۔ اور اس کے خطاب کے لیے حضرت مولانا ڈاکٹر ممتاز عالم صاحب یہ بھی تشریف فرما ہوں گے، اور ظفر عقیل صاحب بھی رہیں گے۔ تو ہماری گزارش ہے کہ آپ کل 10:30 بجے ہمارا یہ پروگرام آل انڈیا تبلیغ سیرت کے بینر سے منعقد ہوگا، آپ اس میں بھی تشریف رکھیں۔ اور ہم تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ظفر عقیل صاحب سے گزارش کریں گے کہ صلاۃ والسلام کے 2 شعر پڑھیں، اور اس کے بعد ہم اپنے اکابر اور بالخصوص حضور ابوالحقانی علیہ رحمۃ و رضوان کے مثال ثواب پیش کریں گے۔ اس میں آپ لوگ سورہ فاتحہ دیجیے گا، دعا فرما دیجیے گا۔ حضرت ظفر عقیل۔ کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، صحبا کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ ہم وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نا میرا تم پہ کرو دجا تم پہ کرو نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ، یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ مولانا تقسیم رضا صاحب دعا فرما دیں۔ جی دعا فرما دیجیے محتسب صاحب۔ حضرت سے فرمائیے نا، حضرت آپ جی فرما جی دیں۔ نہیں آپ دعا فرمائیے، آپ دعا فرمائیے۔ کے فیضان اور جی جی زیادہ کے حصے سے آپ دعا فرما دیجیے۔ جی بالکل، سجادہ نشین کی حیثیت سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولوالدینا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن توالد ولجمیع المؤمنین والمؤمنات
والمسلمین والمسلمات والأحیاء منهم والأموات وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ۔ ڈاکٹر صاحب ہم کو ایک کاپی جو آپ نے نکالا ہے تجلیات ابو الحقانی، ایک کاپی ہمیں فراہم کریں۔ جی جی انشاءاللہ انشاءاللہ حاضر ہوتا ہوں میں آپ کی طرف۔ تمام حضرات شکریہ کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ۔